السلام علیکم۔ آج کے رمضان ٹرینر ورکشاپ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ علی ہے اور میں پیما کے پی کی ممبر ہوں، مرکزی شورا کی رکن ہوں پیما کے پی کی طرف سے۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں ڈاکٹر ہنیا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ قرآن کے کچھ آیات کی تلاوت فرمائیں۔ ڈاکٹر ہنیا اپنا مائک انمیوٹ کریں اور تلاوت شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ جزاک اللہ ڈاکٹر ہنیا۔ اچھا، آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی پیما کے ڈاکٹر کو مؤثر دعوت کے طریقہ کار سے روشناس کرانے کے لیے ہے۔ اس پروگرام کا مقصد مزید اچھے سے سمجھنے کے لیے ہے۔ میں ڈاکٹر شیما کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس پروگرام کے مقصد پہ روشنی ڈالیں۔ شیما، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ورک شاپ 2 روزہ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے شعبہ تربیت نے اپنے ممبرس کے لیے خصوصی طور پہ پلان کی ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت ایک اسلامک آرگنائزیشن پاکستان میں وہ واحد تنظیم ہے جو کہ سامنے موجود ہے نا ڈاکٹرز کے لیول پہ۔ تو بحیثیت اسلامک آرگنائزیشن ہمارا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ممبرس کی تربیت کریں کہ وہ ایز اے ڈاکٹر، اسلامک ڈاکٹر، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہاسپٹلز میں کس طرح سے رمضان کے حوالے سے، جب کہ او پی ڈی کے اوقات بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دیگر کولیگس کے ساتھ اور مریضوں کے ساتھ بھی جو دین کی بنیادی معلومات ہیں اس پہ صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو ہم اپنے ممبرس کو اس کورس کے ذریعے یہ تربیت دینا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ہاسپٹلز میں پروگرام کروا سکتے ہیں افیکٹولی، تھوڑے ٹائم میں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ بحیثیت اسلامک ریپرزنٹیو ہمیں جو ہے وہ بہت سارے فقہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، تو کبھی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مریض کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ روزہ بالکل بھی بہت شدید بیمار بھی ہوں نہیں چھوڑ رہے ہوتے، اور کہیں ایک قسم یہ پائی جاتی ہے مریضوں کی کہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہوتے نا، حالانکہ ان کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، ذرا سا ہم ان کو انکریج کریں، کیونکہ مریض ہماری بات سن رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کہیں گے تو وہ ضرور وہ اس کو اوبلائج کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو گائیڈ ہی صحیح نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ تو بحیثیت اسلامک ڈاکٹر، ایک مسلم فزیشین، ہمارا فرض ہے کہ ہم مریضوں کے جو فقہی معلومات ہیں اس میں ہماری اپنی بہت کلیئر نالج ہو، اور ہم ٹو دا پوائنٹ جب بھی ہم سے کوئی مشورہ مانگا جائے تو بغیر کنفیوز ہوئے اس پہ رہنمائی کر سکیں، پیشنٹس کی بھی اور اپنے ساتھ کے ڈاکٹرس کی بھی۔ تو ان دونوں پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے پیما نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اپنے ممبرس کی اس نہج پہ تربیت کریں کہ وہ مؤثر طور پہ رمضان کے حوالے سے اپنی بھی پلاننگ کر سکیں اور اپنے کولیگس کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن سکیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ورک شاپ کے دوران اپنے پوائنٹس ضرور نوٹ فرما لیجیے گا، ڈائری ساتھ رکھیں اور جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں وہ ضرور نوٹ کر لیں. پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے شیئر کی جائیں گی، آپ اس سے استفادہ کیجیے. جزاک اللہ خیر. اچھا، اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری پہلا موضوع ہے پریزنٹیشن کا، ہاؤ ٹو ڈو افیکٹو پروگرام ان ہاسپٹلس، جو کہ پریزنٹ کریں گی ڈاکٹر نجمہ بٹی. ڈاکٹر نجمہ بٹی کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں اور کھاریاں پیما کی پریزیڈنٹ ہیں، رکن مرکزی شورا بھی ہیں. سو ڈاکٹر نجمہ بٹی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا پروگرام شروع کریں. آپ کے پاس کل 20 منٹ کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا پروگرام ہے افیکٹو دعویٰ ان رمضان. اس کے حوالے سے صرف تھوڑی سی تذکیر میں ضرور کرنا چاہوں گی دعویٰ کے حوالے سے کہ جب ہم رمضان میں دعوت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں تھوڑی سی یاد دہانی کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے کہ ہم ایکچولی کس بات کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور دعویٰ کی اہمیت کیا ہے. تو قرآن کی کچھ آیات میں سامنے رکھوں گی. وَلَا تَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دعوت دین کی ہے، یہ وہ دعوت ہے جو سب سے پہلے انسان دنیا میں جو حضرت آدم علیہ السلام آئے ان سے وہ دعوت شروع ہوئی. ہر امت میں نبی آئے جنہوں نے اس دعوت کو آگے پھیلایا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام، یہ مشن آخر میں اپنی امت کے حوالے کر دیا. یہ تمام چیزیں ہمیں یاد ہیں. اس گروپ میں میرا خیال ہے کہ ہمارے مربی و مرشد اور ہمارے استاد بھی موجود ہیں، لیکن صرف یاد دہانی کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے ساتھیوں کے لیے کہ جس دعوت کو لے کے ہم اٹھے ہیں اور جو پیما کے ممبر ہم بنے ہوئے ہیں، اور اس بنیادی دعوت کو جو کہ اب صرف امت مسلمہ کی ذمہ داری بن چکی ہے، یہ وہ دعوت ہے جو پیما کے ممبرز کی بھی اولین ذمہ داری ہے. جب ہم نے یہ تحریک جوائن کی اور اس تنظیم کا حصہ بنے تو ہماری بنیادی دعوت جو ہے وہ یہی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک اور جگہ سورہ قرآن میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو بنیادی طور پہ پیما کے ممبرز کے طور پہ جو ہم نے یہ فریضہ اقامت دین کو سمجھا وہ یہ تھا کہ اس قرآن کی دعوت اٹھنا تھا، اور ہم نے تمام اپنے قریب کے اور اپنے جتنے بھی جو ہماری ریت میں آتے ہیں یا جو جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ان تک ہم نے یہ اپنی دعوت پہنچانی تھی. فریضہ اقامت دی ہم سب ہی سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم اس دعوت کے لیے مل کر بیٹھتے ہیں، ہم اس دعوت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم اس دعوت کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے ایک دوسرے کی ساتھ کا تلاش کرتے ہیں. سورہ عصر میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مل جل کر کام کرو گے اور مل کر جو ہے حق کی تلقین کرو گے اور مل کر صبر کی تقریر کرو گے، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ نفلی کام نہیں تھا. جس کو ہم نے سمجھا، جس کو ہم نے پہچانا، یہ وہ کام تھا جو کہ فرض تھا. جس طرح کہ ابھی رمضان کی حوالے سے آیات پڑھی فاطمہ نے کہ جس طرح روزے فرض تھے، جس طرح کے حج فرض ہے، جس طرح کے نماز فرض ہے، یہ دعوت فریضہ اقامتیں دی یہ بھی فرض اللہ نے قرار دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذمہ دار چونکہ ہمیں بنایا، ہم اس امت کی کریم آف نیشن اپنے آپ کو جانتے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں اور ہم اس معاشرے میں بڑی ٹاپ پرائرٹی صورتحال کے ذمہ دار ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں، اندازہ کریں کہ 200 کروڑ، لگ بھگ 200 کروڑ مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اور 800 کروڑ سے زیادہ کچھ کافر ہیں. تو ان 200 کروڑ مسلمانوں میں ہم میں سے کچھ ساتھی اور ہم جو اس وقت موجود ہیں اور ہماری ہی طرح کے کچھ اور چند ساتھی کہ ایمان لانے والے اس معاشرے میں اس وقت مٹھی برابر ہیں. تو ہم یہ کام لے کے اٹھے، ہم نے اس کام کو سوچا کہ ہم کریں گے یہ کام.
اور اگر یہ سوچ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، تو یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی اگر میرے اندر یہ نیگیٹو تھاٹ آتی ہے کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کروں گا، تو پھر اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا. اور یہ جو ٹرینر ورکشاپ ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ جگانا پڑے گا کہ بحیثیت پیما کے ممبرز، بحیثیت مسلمان، یہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میں دعوت کا کام کروں. اور دعوت کا کام کرتے ہوئے آپ یقین مانیے کہ اکثر لوگ جب سوال کرتے ہیں تو وہ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ پیما کے ممبرز کام کیا کرتے ہیں، پیما کام کیا کرتی ہے، جس قدر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ مجھ جیسے ہی ساتھی ہیں جو شاید اپنی دعوت کا کام سمجھے نہیں. جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا بلغ انی ولو آیا، کہ ایک آیت، ایک حدیث آگے پہنچا دو، چاہے تم جو جانتے ہو ایک ہی چیز آگے پہنچا دو. ہم جو کمزور لوگ ہیں، جو ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم جو ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، مطلب ہم اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کا رتبہ حاصل نہیں کر سکے، ہم اتنے بڑے ووکل اسپیکر نہیں بن سکے، کہ ہم نہ ہماری تعلیم، نہ ہماری نالج اتنی ہے، نہ ہمارا تقوی اتنا ہے، نہ ہمارے ایمان کی اتنی گروپ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جو اس ماڈرن دور میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ علماء اکرام کا اگر ایک درس ہوتا ہے نا، کسی عالم کا اگر ایک درس ہوتا ہے، ڈاکٹر اسرار کا اگر ایک درس ہوتا ہے، فرحت ہاشمی کا ایک درس ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کی سپورٹ گروپ کے لیے کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام ممبرز ہوتے ہیں، عام کارکن ہوتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ویو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک عام فرد، ایک عام کارکن دعوت کو وسیع پیمانے پہ پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں آج جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، دعویٰ جو رمضان میں ہم نے کرنا ہے، میں صرف اس بات کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم وہ عام ڈاکٹر، ہم ایک عام کارکن ہیں پیما کی. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھیں تو ہم اور کچھ نہیں تو اس دعوت کو اپنی صلاحیتوں، اپنے وقت کے اندر رہ کے آگے پھیلا سکتے ہیں. جس طرح ہدہد، آپ سوچیں کہ ہدہد ایک پرندہ تھا نا، سلیمان کی ایک فوج تھی اور اس نے پیغام پہنچا دیا. سورہ مومن میں فرعون کے دربار میں ایک عام فرد اٹھا اور اس نے کہہ دیا. کیا تھا؟ ایک جذبہ تھا جو اس نے پہنچا دیا. سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آج کل ڈاکٹر رخسانہ ہمارا درس لے رہی ہیں، کہ ایک عام فرد ہے، ایک عام فرد اٹھا، بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے کہہ دیا جو اس کو معلوم تھا، اور اس نے وہ دعوت پہنچا دی جو اس کے پاس. تو ہم ایک عام فرد کے طور پہ، یعنی ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل لیول نہیں چاہیے، ہمیں کوئی بہت خاص فرد نہیں ہوں گے، ہم کوئی بہت خاص صلاحیتیں نہیں ہوں گی ہمارے پاس، صرف ایک جذبہ ہوگا، اور وہ جذبہ یہ ہوگا کہ میں نے داعی بننا ہے. میں کوئی کامیاب خطیب نہیں بن سکتا، میں کوئی کامیاب اگر درس نہیں دے پا رہا، لیکن میں دعوت ضرور پہنچاؤں گا. اور رمضان جو قریب آ رہا ہے، اس میں یہ سوچ جو ہے وہ اس کو اور مضبوط کرنی پڑے گی کہ میں نے داعی ضرور بننا ہے. میں کچھ اور بنوں یا نہ بنوں، بحیثیت پیما کے فرد، بحیثیت مسلمان، میں جہاں بھی ہوں، میں گھر میں ہوں، میں ہاسپٹل میں ہوں، میں کلینک پر ہوں، میں رستوں میں ہوں، میں نے داعی بننا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت اس دور میں آگے پہنچانی ہے. آپ سوچیں کہ صرف یہ ایک سوچ بنانے کی ضرورت ہے. جب یہ سوچ بن جائے گی، جب یہ ہمارے اندر جذبہ بھر جائے گا اور ہم اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے دعوت پہنچانی ہے اللہ کے دین کی، تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب پھر جب سوچ بنے گی، جب ایک عام پیما کے کارکن کی حیثیت سے میری یہ سوچ بن جائے گی، تو پھر میں یہ سوچوں گی کہ میں جانتی کیا ہوں، میں دین کے معاملے میں جانتی کیا ہوں، میں دعوت کے بارے میں جانتی کیا ہوں، میں نے کیا دعوت پہنچانی آگے، ہم کر کیا سکتے ہیں، میں اکیلا اپنے اسٹیشن پہ کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں. بس اس سوچ کے بننے کی دیر ہے کہ میں دعوت کا کام کر پاؤں گی. اور کیا ہوگا جب یہ سوچ بنے گی، تو پھر میرے دل میں درد پیدا ہوگا. یہ درد وہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ دلوں میں زنگ لگ جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے، وہ زنگ دور کرنے کے لیے آتا ہے،
وہ جو کھرچ کے ہمارے دل سے ہماری خواہشات، ہماری ترجیحات کو کھرچ ڈالتا ہے، اور ہمارے دل میں بس ایک ہی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے رب کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو جس رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اس رب کے کاموں میں مصروف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس رب کے نبی نے جو ہم پہ کام چھوڑا، اگر اس کام کو ہم اسی تڑپ، اسی تکلیف، اسی جذبے کے تحت اٹھا لیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم جہاں بھی ہیں اس وقت، ہمارے اس گروپ میں 60 لوگ ہیں جو ہم بیٹھ کے یہ بات سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے کام کرنا ہے دعوت کا، ہم نے رمضان میں اپنے قرآن کی دعوت، اپنے دین کی دعوت آ کے پہنچانی ہے، تو ہم 60 لوگ ایک اسٹیشن پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم 60 لوگ بہت مختلف نوعیت کے ہاسپٹلس میں بیٹھے ہوئے، بہت الگ سے ماحول میں ہم، ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ والا جو دوسرے نمبر پہ بندہ ہو، اس کا اور میرے کام کی نوعیت میں بہت فرق ہو، لیکن ہاں ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جذبے بڑھا لیں، ہم سب مل جل کے والعصر کی تفسیر بن جائے کہ ہم 60 لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ 600 تک پہنچ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان 600 کو اس قابل کر سکتے ہیں کہ وہ 6000 تک پہنچ جائے، تو کیا ہوگا؟ دعوت پھیل جائے گی۔ ہم میں سے کوئی ہے جو کلینک پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی ہے جو اکیلا ہے اپنے ہاسپٹل میں، کوئی ہے جو زیادہ لوگوں کے ساتھ موو آن کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، تو پھر ہم کام کر لیں گے، ہم شعبان میں ہی تیاری کر لیں گے، جس طرح یہ ٹرینر کورس ہے، ہم ان ٹرینر کورسز کے ذریعے اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیں گے، ہم فکر کریں گے، ہم رائی بنیں گے، تو ہمیں اپنی ریت کی فکر ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم اسی لحاظ سے اپنے آپ کو خود پالش کرنا شروع کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو کھنگال لیں گے اندر سے کہ میں جب دعوت کا کام کرنے لگوں گی تو میری کون سی صلاحیت ہے جو دعوت کے میدان میں کام آ سکتی، اور کون سی دعوت؟ بنیادی دعوت لے کے اٹھنا، قرآن کی طرف بلانا، دین اسلام کی طرف بلانا۔ کوئی تو ہوگا نا جو آپ کی تڑپ کو، آپ کے دل کی فکر کو اپنے اوپر لے لے گا، کوئی تو ایسا ہوگا نا جو ہم اتنی فکر سے دعوت دیں گے، ہم دین کا کام کریں گے، کوئی تو ایسا ہوگا نا اللہ انشاءاللہ تعالی کہ جو ہماری ہی بات سن کر ہم سے بہت آگے بڑھ جائے، ہم سے اتنی آگے بڑھ جائے کہ ہم اسے دیکھ کے رشک کریں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے کوئی ہدایت پا جائے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر، اور خیر کی طرف دعوت دینے والا اس کی طرح ہوتا ہے جو عمل کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ رمضان میں یعنی قولن اور عملاً خود کو بھولے بغیر، بات تو ہی نا لما تعقلون ما لا تفعلون، کہ ہم آج سے ہی یہ کوشش کریں گے، ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو ریوائیو کریں گے کہ ہم نے خود بھی اسلام پہ چلنا ہے، خود بھی دعوت کی مشن کو لے کے چلنا ہے، اور خود کو نہیں بھولنا، اپنے آپ کو نہیں بھولنا، اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ اور پیاری بہنوں، سچی بات تو یہ ہے کہ جب دعوت ہاتھ سے چھٹتی ہے تو سب سے پہلے جو خسارہ ہوتا ہے وہ دائی کو ہی ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جب تحریکوں میں اور اجتماعیتوں سے انسان دور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اس کا خود ہی ہوتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں چھٹتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر جب کئی سالوں بعد وہ احساس ہوتا ہے تو وہ کم مائگی کا جو احساس ہوتا ہے وہ بندے کو جینے نہیں دیتا۔ آج اس احساس زیاں کے ساتھ، شعوری طور پر پوری بصیرت کے ساتھ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ رمضان، اگر ہم اس رمضان کو لیبل کر لیں کہ ہم اس رمضان کو دعوت کے ساتھ گزاریں گے، ہم اس رمضان میں دین کی دعوت دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ مغفرت کروانے کا یہ شارٹ کٹ آسان رستہ ہوگا۔ اپنے سینئرز، آپ سوچیں کہ اس پروگرام کے لیے میں نے 2 سے 3 اپنے سینئر سے رابطہ کیا، اور میں حیران ہوں کہ ہمارے پاس کتنے اچھے اس اجتماعیت کی بدولت پیما میں، آپ سوچیں کہ اتنے اچھے سینئر جو ہمارے لیے مشعل راہ کی طرح ہیں، جو ایسا کام کر رہے ہیں اپنے دائرہ کار میں جو ہم سوچ بھی نہیں پاتے۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم دعوت کا کام کیسے کریں، ہم ابھی سے اپنی پلاننگ کر لیں، ہم شعبان میں ہی اپنے کانٹیکٹس بڑھا لیں کہ ہم نے دعوت پہنچانی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ پلان کر لیتے ہیں اور ہم اپنا یہ مشن بنا لیتے ہیں، کہ جس طرح ہم نے پچھلے جنوری میں یہ مشن بنایا ہوا تھا کہ ہم نے سروائیکل کینسر اویئرنیس پروگرام چلانا ہے، تو وہ ہم نے چلایا،
تو اگر ہم ابھی سے اسی مہینے سے اپنی پلاننگ، اپنے کیلنڈر، اپنی ڈائریوں کو اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی ٹیبلز پہ رکھ لیں، اور ہم اس پہ لکھنا شروع کریں کہ ہم اپنی دعوت کیسے پہنچائیں گے، اپنے دین کے حوالے سے اپنے اداروں میں اللہ کی دین کی دعوت کو کس طرح پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ ہم خود کریں گے. ہم خود مشورے لیں گے، ہم لوگوں سے خود مشورے کریں گے، ہم ہر فرد سے گفتگو کریں گے. کیا تیاری ہوگی، کیا پوائنٹس ہوں گے، اس کو آپ لکھیں، ضرور انڈر لائن کریں کہ آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آپ کلینکس پہ ہیں، چاہے آپ ہاسپٹل کسی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں ہیں، چاہے نان ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کیا اگر آپ پریکٹس نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ نے دعوت کیسے دینی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ہمیں فرد کی تلاش کرنی ہوگی. اور الحمدللہ کہ ہم پیما کی وجہ سے یا ڈاکٹر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی پروفیشن ڈاکٹر بنایا ہے، الحمدللہ کہ ہم میں سے کوئی بھی ساتھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس دعوت دینے کے لیے فرد موجود نہیں ہے، دعوت کا میدان نہیں ہے اس کے پاس. الحمدللہ کہ جب ہم صبح ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہمیں 100 مریضوں کو دیکھنا پڑتا ہے. الحمدللہ کہ ہمارے کولیگز ہوتے ہیں جو آلموسٹ، اگر کسی کے کم سے کم بھی ہوں تو 2 یا 3 کولیگ تو ضرور ہوتے ہوں گے. الحمدللہ جب ہم راؤنڈ کرنے جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بہت ساری اسٹاف جو مسلمان ہوتی ہیں جنہوں نے اسکارف پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہمارا دعوت کا میدان بن جاتا ہے. جب ہم اپنی OPD شروع کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر میری ٹیبل پہ کتابچہ موجود ہے یا میں نے رمضان کے حوالے سے اپنی پلاننگ کر لی ہے کہ میں نے مریضوں تک کس چیز کی دعوت پہنچانی ہے. آپ یقین مانیے کہ میرا جماعت سے تعلق ہے اور میری فیملی کے جو میرے ہسبینڈ ہیں، میرے جیٹ ہیں، وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں لیکن وہ جماعت سے ان کا تعلق ہے. مجھے نہیں پتا مجھے ادھر یہ بات کرنی چاہیے نہیں، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پیما دعوت کا کام نہیں کر پاتی ہے. تو مجھے اتنا یہ سن کے حیرت ہوتی ہے اور میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہم تو دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم تو روزانہ دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم تو مریضوں تک، ہم تو سلیکٹو نہیں ہیں، ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے صرف دعوت کسی ایک پروگرام میں ہی جا کے دینی ہے. ہم تو اعلانیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو ہمارا موضوع گفتگو ہی دعوت دین ہوتا ہے. ہم یہ ڈاکٹر پلان نجمہ ڈاکٹر نجمہ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اصل میں ہم یہاں پہ آڈینس کو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس دینا چاہ رہے ہیں نا کہ کیسے کریں دعوت کا کام. تو جی جیسے میں آپ بس نے اسی کہا نا کہ طرف یہاں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے ہاسپٹل میں بہت افیکٹولی پروگرام کرتے ہیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ جیسے یہاں پہ موجود لوگوں سے رائے لے لیجیے، صدف مشتاق ہیں یا جی میں ڈاکٹر انہیں بہت ثروت سے ہیں، انوائٹ ان کرنے سے لگی ہاں ہوں. ان سے میں ذرا بس تھوڑا رائے یہی لے بس لیجیے. میں یہی کہتی ہوں کہ نا بس ہم یہ اگر ہم نے کر لیا تو کچھ پوائنٹس جو ہے نا جو میں نے سینئر سے ہی ڈسکس کیے ہوئے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ رمضان میں دعوت کے لیے آپ اپنی پلاننگ کر لیجئے کہ آپ نے راؤنڈ سے پہلے کن لوگوں سے بات کرنی ہے، OPD سے پہلے اپنی کن لوگوں سے بات کرنی ہے، 5 منٹ کی دعوت پہنچانی ہے، 15 منٹ کا کوئی پروگرام کرنا ہے، میٹنگ سے پہلے جب موقع ملے ڈاکٹرز کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنے اسمارٹ ٹارگٹس بنا لیں کہ ایک متواتر عمل کے تحت آپ دعوت کا کام کر لیں. کہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ روزانہ کوئی چھوٹی سی بات سوچ لیں کہ یہ بات آج میں نے سارا دن تمام مریضوں کو بتانی ہے دین کے حوالے سے، یہ اسٹافوں کو میں نے بتانی ہے، یہ اپنے ڈاکٹر اور کولیگز کو بتانی ہے، اور کئی لوگوں تک دعوت پہنچا دیں. اور اگر فیزیبلٹی ہے، کوئی کلاس ہو سکتی ہے تو کلاس کا انوائرمنٹ پہلے سے پلان کر لیں، جگہ کا، وقت کا مشورہ لے لیں، کون بلائے گا، گروپس بنا لیں. سوشل میڈیا کے گروپس جو ہیں ان میں آپ یہ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ میرے ساتھ کے کچھ کولیگز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ گروپ بنائے ہوئے، اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے، جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کم وقت میں بہت ہی افیکٹو ورک کر لیتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز یا کولیگز آپ کے یا آپ کے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں مل پا رہے ہوتے، ایک جگہ نہیں بیٹھ پا رہے ہوتے، لیکن انڈیویجلی ملاقاتوں کے ذریعے ان کو آپ اس بات پہ مائل کر سکتے ہیں کہ وہ اس گروپ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر لیں. اس کے ساتھ ہی چوتھی سجیشن یہ تھی کہ آپ گروپ میں مدرس کو بدل کر سکتے ہیں. یعنی جو گروپ آپ نے بنایا ہوا ہے آپ اس میں دیگر افراد کو پالش کر کے آپ ان کی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ان کو آگے لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ کچھ ڈویژنز کر لیں کہ کچھ روزے جو ہیں
کچھ ہفتے کے کچھ دن جو ہے وہ کوئی ساتھی اس چیز کے لیے پروگرام تیار کرے گا اور کچھ چیزوں کے لیے کوئی دوسرا ساتھی پروگرام تیار کر لے گا. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پورا گروپ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پورا گروپ مل کے جو ہے وہ اس گروپ کو جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کی کچھ آیات سلیکٹیو صورتیں اگر آپ ان جو مصروف ساتھی ہیں آپ کے ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر لیتے ہیں تو کچھ اسماء الحسنہ پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, کچھ احادیث کا کورس پورا کیا جا سکتا ہے, منتخب احادیث کا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کچھ ٹارگٹ اسمارٹ پلاننگ یہ کر سکتے ہیں کہ میں ان ساتھیوں کے لیے یہ والے کورسز جو ہیں وہ اس رمضان میں کمپلیٹ کروا لوں گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ صدف ہیں. میں صدف سے کہوں گی کہ صدف نے اکیلے کام کیا ہوا ہے تو وہ ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ وہ کس طرح سے کام کو لے کے چلتے. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ بہت ساری باتیں. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ کوئی ایک بتا دیں. جی ماشاء اللہ ڈاکٹر نجمہ نے اتنا افیکٹولی بیان کیا ہے ایک دعوت کی امپورٹنس, جس میں ہمیں ساری باتیں پتہ تو ہیں لیکن ایک ہمیں ریمائنڈر کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, ہر دن ایک نئے ریمائنڈر کی ہمیں دعوت کی ضرورت ہوتی ہے. میں کچھ پریکٹیکل پوائنٹس رکھوں گی کہ کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس, ہمیں اپنے کام بھی ہوتے ہیں, ہم اوور برڈن بھی ہوتے ہیں پیشنٹس کی وجہ سے. ایک اچھی اپرچونٹی تو ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن جب ہم پبلک سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹس کا رش بھی بہت ہوتا ہے. اس صورت میں ہمیں افیکٹولی کام کیسے کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ مجھے پریکٹیکل پوائنٹ میں نے جو اپنا ایکسپیرینس کیا ہے نا, کہ ہم نے صبح ڈائری ضرور یوز کرنی ہے. ڈائری اگر آپ نے اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئے نا, مجھے لگتا ہے ہماری پروڈکٹیوٹی 50% تک کم ہو جاتی ہے. جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, یہ کوئی لکھی ہوئی بات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ دوسرے لوگ بھی یہ چیز اپنی زندگی میں لائیں, اپنی زندگی میں ڈائری ضرور لائیں. ایز اے مدر میرا کیا آج کا کام رول ہے, میں نے اپنے بچوں سے کس طرح سے کون سی بات بچوں تک پہنچانی ہے, میرا ایز اے دائی کیا رول ہے, میں نے ایز اے اپنا اسٹوڈنٹ کیا ہے, آج میں نے کیا سیکھنا ہے. وہ ہم نا اپنا اگر جب لکھ لیتے ہیں نا, آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے جب ہم لکھ لیتے ہیں نا وہ ہاف ڈن ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو وہ نیکسٹ ڈے پہ آپ کی ٹو ڈو لسٹ میں چلا جاتا ہے, لیکن آپ کا کام آپ کے ذہن پہ نا بڑا واضح ہو جاتا ہے. تو ایک ڈائری ہم لوگ ایز اے دائی, کیونکہ ہمارے پاس اتنے سارے رولز ہیں نا, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے مدر, ایز اے بہو, ایز اے بیوی, تو مجھے لگتا ہے ہمیں ان سب کو کمپارٹمنٹلائز کرنا جو ہے نا کبھی کبھار بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. ہم بہت مس مینیج ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار کہتے ہیں یہ کیا ہے, اور ہم کبھی کبھار اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جو صرف اس وجہ سے نکل جاتی ہیں. ایون میں تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے کبھی ایک بندے سے بھی رابطہ کرنا ہوتا ہے نا, میں لکھتی ہوں, اور ہم میں سے آئی ایم شیور آپ لوگ سب لکھتے ہوں گے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن بس ایک ریمائنڈر ہے. سب سے امپورٹنٹ بات. دوسرا پریکٹیکل پوائنٹ یہ ہے کہ دوستیاں شروع سے ہمیں جمعیت کے دور سے بھی, جب میں تو جمعیت سے بھی تعلق رہا ہے میرا, جمعیت طالبات سے پورا اسٹوڈنٹ میرا لائف ادھر گزری ہے. آپ میں سے بھی آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کا رہا ہوگا. دوستیاں بہت اچھی, بہت گہری, اور صرف دعوت کے لیے نہیں, ویسے والی خوشی اور غمی والی شرکت والی دوستیاں ہونی چاہیے. تب آپ بات کو نا اچھے طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. یہ تو بہت بیسک سی بات ہے نا. ایک ہمارا اپنا مائنڈ فلنس ہو, دوسرا ہماری دوستیاں گہری ہونی چاہیے کہ دوسرے بندے کے پاس. اچھا دیکھیں, دوستیوں میں نا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, ہم لوگ نا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ مدد کرنے پہ نا وہ ہو جاتے ہیں, جس سے کبھی کبھار میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے, لیکن اس چیز پہ آپ نے ضرور ایک لائن لگانی کہ کہاں پہ کون آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے, کون دوستی ہے. وہ تو چلے ایک بات کی بات ہے, وہ تو ہم میں سے ہر کوئی ماشاءاللہ اتنا سمجھدار تو ہوتا ہے, لیکن آپ نے خوشی اور غمی پہ اپنے مسلمان بھائی کی شرکت کرنی ہے. غمی کا بہت سارے موقع ہوتے ہیں, ہمارا مائنڈ فلنس نہیں ہوتی, ہمیں اتنا زیادہ کبھی یاد بھی نہیں رہتا, ہم لوگوں کو فونز بھی نہیں کرتے, اپنے ساتھیوں کو, کولیگس کو. کبھی کسی کے ہاں کوئی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, بیمار ہو جائے, ہم سب سے پہلے فون کرنے والے ہوں. آپ یقین کریں جب آپ غمی میں کسی کو فون کرتے ہیں نا, اس کو آپ یاد رہ جاتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تیسری چیز جو ہے نا, جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, مجھے لگتا ہے کہ افیکٹو دعوت کے حوالے سے ہی ایک پوائنٹ ہے, ایک ضمنی پوائنٹ ہے, پتہ نہیں کہیں بات لمبی نہ ہو جائے. میں نے یہ پوائنٹس لکھے رکھے تھے جو کہ میں نے کرے ہیں, اس لیے میں وہ سارے شیئر کر رہی ہوں. صدف تھوڑا ہاسپٹل سیٹ اپ میں بتائیں نا, وقت جی کم ہے, رش ہاسپٹل زیادہ سیٹ اپ کی ہے, ہی بات کر رہی ہوں, رمضان میں ہم ہاسپٹل کیسے سیٹ اپ کی یوٹیلائز بات کریں. کر رہی ہوں. دیکھیں ہاسپٹل سیٹ اپ کی ہی بات کر رہی ہوں, اسی حوالے سے ہی ایک پوائنٹ ہے
کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ایجوکیشن کو، اپنی جو پیشنٹس کی ڈائگنوسس کو اپ ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس آپ کی کولیگز ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا پیشنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں آپ کی دو طرف دعوت ہے نا، آپ کی کولیگز کے ساتھ بھی آپ نے دعوت کرنی ہے اور اپنا پیشنٹ کے. آپ کوئی ایسے ڈاکٹر نہ ہو جو کہ جس کو کچھ نئی نالج کا نہیں پتا، بس وہ مطلب لکھے جا رہے مطلب میں کہنے کا مقصد یہ کہ رابطے بنانے کے لیے یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آپ نے اپنے علم کو اپڈیٹ کرتے رہنا. وہ تو ویسے بھی ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جس کو کافی علم نہ ہو مریض کے بارے میں اور وہ اس کا علاج کرے. تو اب آپ بڑے ہاسپٹل سیٹ اپ میں ہیں تو پھر اس میں ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا پیشنٹ کے بارے میں بھی آپ کو پورا علم ہو، تاکہ پیشنٹس آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ ہے. ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے نا اپنی طرف، ہمیں لوگوں کو وہ کرنا ہے نا، تو آپ نے سب سے زیادہ نالج انہانس کرنے کے لیے بھی ہمیں کوششیں کرتے رہنی چاہیے. اس کے لیے بھی ہمیں ایک رول اپنا جو ہے نا روز کا رکھنا ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے، یہ چیز پڑھنی ہے، ایک اپنی نالج اپڈیٹ کریں. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ کام مستقل کریں، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو. کم کیوں کا میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، بڑے ہاسپٹل سیٹ اپ میں ہوتا یہ ہے، یا چلیں آپ کو پرائمری کیئر سیٹ اپ میں بھی نا ٹائمز کا تھوڑا سا نا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، 2-3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، او پی ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں. بڑے ہاسپٹل سیٹ اپ میں تو پیشنٹس ہی بہت ہوتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں اگر پلاننگ ہوگی نا، جو ڈاکٹر نجمہ والی بات ہے نا، کہ آپ پلانڈ ہوں گے نا، تو آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے جا کے کیا بات کرنی ہے، مجھے کس دوست سے ملاقات کرنی ہے. ضرور یہ کہ آپ کو چھوٹے سے ٹائم کو نا آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا، ہمارے سیٹ اپ میں تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو ایچ او ڈی ہے نا، وہی بہت زیادہ دینی اور بہت زیادہ دین کو وہ کرنے والی ہے. ایک تو ہمارا اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کر بھی تھوڑا سا ان کو ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں یہ بتاؤ، اس مسئلے کے بارے میں بتاؤ. تو آپ مستقل کام کی طرف زیادہ توجہ ہو، بجائے کہ ہنگامی کاموں کی طرف آپ ہو نا، کہ بس ایک پروگرام کرا دیا بس، اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں یہ ایک پروگرام آپ سیٹ کرا دیں اپنی ضرورت کے حساب سے، کہ ہاں ہماری میڈم سے وہ ڈسکشن کر لیں یا جو بھی آپ کے ایچ او ڈی ہیں کہ بھئی ہم 3 مہینے میں یہ ایک پروگرام کرا دیں گے، لیکن وہ مستقل بنیادوں پہ ہو. یہ میرے حساب سے تو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس سے، شاید بہت جلدی بہت ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے حساب سے کچھ پوائنٹس ہے. باقی ڈاکٹر نجمہ بتائیں گی. اس کو نا بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ویسے پروگرام کے اس آخر میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ آپ سوچیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، وہ خود بھی بہت زیادہ بولنا چاہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں نا. یعنی ہم ڈاکٹرز کا تو یہ پروگرام ہے کہ اگر آپ ایک بات شروع کر دیں تو آپ سوچیں کہ ہر فرد ادھر بیٹھا ہوا اپنی رائے ضرور دینا چاہتا ہے. تو مجھے اس میں ایک پریکٹیکل بات یہ لگتی ہے کہ آپ رمضان کے شروع میں ہی میٹنگ کے اپنے فرینڈس کے ساتھ یا جو بھی آپ کا دائرہ کار ہے، اس میں آپ ان سے ڈسکس کر لیں کہ دیکھیں رمضان جیسے ہی آتا ہے لوگ نرم دل پڑ جاتے ہیں، لوگ خود چاہتے ہیں کہ وہ کوئی نیک کام کریں. تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کریں اپنے ہاسپٹل کی، یہاں پہ نہ کریں. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ان سے کہیں آؤ یار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم سلیکٹو کر لیں، ہم کچھ صورتیں کر لیں، آؤ کون کیا کرنا چاہتا ہے، ہم کچھ کارڈز بنا لیں، ہم کچھ دعائیں یاد کر لیں، یا ہم کوئی لٹریچر پڑھ لیں. تو اس کا کیا فائدہ ہو، اپنے گروپ میں اپنے ہاسپٹل میں چاہے وہ اسٹافس ہیں، کسی فرد کو معمولی مت سمجھیں. دعوت کے لحاظ سے آپ اپنی اسٹافوں کے ساتھ پلاننگ کر لیں، آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پلاننگ کر لیں، آپ خود ان کے ساتھ ان سے مشورے لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر ان کو باؤنڈ کریں. آپ ڈیوٹیاں لگائیں، آپ لوگوں کو کام دیں. آپ سوچیں کہ ہمارا گجرات کا قرآن کلاس کا گروپ ہے، آپ سوچیں میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ جس کو توفیق دے کہ ایک ہماری ڈاکٹر رقیہ ہیں، وہ صرف ہماری 2 کلاسز میں آئیں اور انہوں نے اپنے سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں 20 سے 25 لوگوں کی گیدرنگ جمع کر لی، اور وہ اب وہاں پہ قرآن کلاس لینا شروع ہوگی. اور وہ مجھے اتنی یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل میں لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کو طریقہ سکھایا جائے کہ وہ دعوت کا کام وہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو فوکس یہ رکھیں کہ لوگوں کو ابھاریں. یہ نہ ہو کہ ایک روایتی، مجھے جو ایک بات سب سے اہم لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک روایتی کلاس نہیں ہونی چاہیے دعوت کے میدان میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سالوں سال آپ ہی درس دے رہے ہیں اور آپ کو ہی لوگ سن رہے ہیں. آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ایسی کلاس شروع کر لیں جس میں لوگ خود بخود اٹھیں اور دعوت کا کام شروع کر دیں. تو اس کے لیے یہ رمضان جو ہے یہ بہت بڑا ٹول ہے. لوگ کرنا چاہتے ہیں نیکی کا کام، لوگ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ سنانا چاہتے ہیں، لوگ اپنی ریسرچ پیش
کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا. تو ایک بس میرا یہ ذاتی خیال ہے, یہ ایک رائے ہے کہ ایک میٹنگ اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ کیجئے, چاہے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیجئے, چاہے آپ اپنے ہاسپٹل میں اپنے ملازمین کے ساتھ کیجئے, کون کیا کرنا چاہتا ہے, اور پھر وہ کام آپ ان کو اون کریں, ان کو موقع دیں کہ وہ کریں وہ کام. نجمہ باجی, یہ چیٹ باکس میں ایک سوال آیا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم دعوت کا آغاز کیسے کریں نا ہاسپٹل سیٹنگ میں, جب سب مصروف بیٹھے ہوئے ہیں, مریض دیکھ رہے ہیں, کیسے پلان کریں, تھوڑا سا بس ٹپس اچھا, کوئی اس میں دیتے نا ہیں, سیما بہت مجھے بہت بہت اچھا, مختصر. یہ بہت مجھے اس کا اندازہ اس لیے ہے کہ میں ایک وقت میں 2 سے 3 ہاسپٹلز میں ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہوتی ہوں, اور میں نے دیکھا کہ مارننگ میٹنگ سے پہلے وقت مل جاتا ہے جب کچھ لوگ بیٹھ کے صرف چائے پی کے 5-10 منٹ کا بریک لے کے پیشنٹ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے ہاسپٹل میں روزانہ ان 5-10 منٹ میں ضرور ایک ڈسکشن ہوتی ہے, ضرور کوئی دینی موضوع ڈسکس ہوتا ہے, اور لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو لوگ بولتے ہیں. اور جب آپ ان کو آہستہ آہستہ ڈسکشن کر کے اس طرف لے آتے ہیں کہ چلے ہم کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں, آپ یقین کریں لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم کوئی ٹائم رکھ لیتے ہیں جس پہ ڈسکشن ہوگی. اور وہ ڈسکشن بعض اوقات اتنی مارننگ میں لمبی ہو جاتی ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مریض دیکھ لیں, پھر ٹی بریک میں ہم یہ ڈسکشن کر لیں گے. اور آپ سوچیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لوگ جو ہیں, جب ہم ان سے راہ چلتے ہوئے سلام دعا کرتے ہیں مارننگ میٹنگ سے جب ہم نکلتے ہیں, تو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز جب ہم ان سے سلام دعا کرتے ہیں, ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں, ان سے ان کا تعلق پوچھتے ہیں, ان کی خیریت دریافت کرتے ہیں, تو پھر وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی قرآن کلاس ہو رہی ہے رمضان سے پہلے. تو آپ ان کو بہت ہی نائس طریقے سے آپ ان کو مدعو کریں, ان کی مشکلات سنیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے نہیں آ سکتے, تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم کوئی گروپ بنا لیتے ہیں, ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے آپ بتائیے کون سے موضوع ہونے چاہیے. اور بہت آسانی سے لوگ اپنا آپ کے حوالے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئے ہم یہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر نجمہ, آپ کے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے. جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھی ڈسکشن کی. ایک چیٹ باکس میں سوال آیا ہے, اس کا پھر بعد میں گروپ میں جواب دے دیجیے گا, ٹھیک ہے. اب ہم اپنا اگلا پروگرام شروع کرتے ہیں. اگلے پروگرام کا ٹاپک ہے شہر المساوات, اور وہ ان کی پریزنٹر ہیں ڈاکٹر طیبہ اکرم. ڈاکٹر طیبہ اکرم سندھ انسٹیٹیوٹ آف اورل ہیلتھ سائنسز میں لیکچرر ڈینٹل ایجوکیشن سیل ہیں, ساتھ ہی وہ MHP اسکالر اور پیما سندھ کی ممبر ہیں. ڈاکٹر طیبہ اکرم, اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا پروگرام شروع کریں. آپ کے پاس کل 15 منٹ کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. وعلیکم السلام. اوکے, اسکرین شیئر ہو گئی ہے؟ جی بالکل ہو رہی ہے, طیب آپ شروع کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. ہمارا جو موضوع ہے شہر المواسات ہے, اور آپ سب کے علم میں ہوگا یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ رمضان شہر المواسات, رمضان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اچھا, اب میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا پروگرام, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان سلائڈ شروع کی چند سلائڈز ہیں اس پر بات ہوئی ہے پہلے کہ نہیں, تو ہم جلدی سے گو تھرو کریں گے. ویسے جتنا میں نے پروگرام پچھلا اٹینڈ کیا ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ میرے جو پریزنٹیشن ہے اس کا کافی حد تک چیزیں کور ہوئی ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس کو 15 منٹ میں کور کر لیں گے. اچھا, رمضان ہم سب کو معلوم ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے, اور ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے, کیونکہ اس مہینے میں نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے. نیکی کیا ہے یہ بھی ہم قرآن سے ہی سمجھیں گے. قرآن کی آیت البر ہے, سورۃ البقرہ کی آیت ہے جو ہم سب نے سنی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کس چیز کو قرار دیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. نیکی کے لیے لفظ بر کا استعمال, بر کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور بر اگر آپ اس کو ڈکشنری لغت میں دیکھیں تو اس کو کہا جاتا ہے فارسٹ اور ڈرائی لینڈ, یا پھر نیکی ہے چونکہ یہ, تو نیکی یعنی رائچسنس, اٹ از لائک اسٹینڈنگ آن اے فرم اینڈ اسٹیبل لینڈ, یعنی آپ ایک اسٹیبل لینڈ پہ بہت مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہوں, کھڑے ہوئے ہوں, یہ بر ہے.
یا دوسرے اصطلاحی مفہوم آپ کہہ لیں تو اس میں کسی کے حق کو پورا ادا کرنا یہ بر ہے، اطاعت اور وفاداری یہ بر ہے. یعنی ایک بہت بہت براڈ کانسیپٹ ہے بر کا جو قرآن ہمیں دیتا ہے. اب رائچسنس یا بر ہے کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور خدا کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کی چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں. اب نیکیوں کا موسم ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر المواسات کہا ہے. تو اب ہم یہ جانیں گے مواسات کیا ہے، شہر المواسات کسے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے. شہر المواسات ہے ہمدردی کا مہینہ، غمخاری کا مہینہ. مواسات کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہمدردی اور غمخاری کے ہیں. لغت میں اس کے معنی، المواسات کے معنی ملتے ہیں غمخاری، دکھ درد میں شریک ہونا، مدد کرنا، ہمدردی کرنا، خیرخواہی کرنا، مروت، بھائی چارگی. اب یہ ہے کیا ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو کیوں قرار دیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی جو ہمدردی اور غمگساری ہے وہ دراصل اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے، مخلوق کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، کہ جو لوگوں کے لیے سب سے اچھا ہے، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. اور وہ مشہور شعر بھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. تو اور یہ حدیث، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے کسی بھائی کی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی تکلیف دور کرے گا. تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ دراصل ہمدردی اور غمگساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الخلق عیال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. تو اس کی غمگساری کرنا، اس کا درس دیتا ہے رمضان ہمیں. اچھا، اب پھر آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہمدردی اور غمگساری کے مظاہر اسلام میں کس کس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں روزے نہ رکھ سکنے کی اجازت دی، کہ جو لوگ روزے نہ رکھ سکتے ہوں تو ان کو کہا کہ بدلے میں تم فدیہ دو. اور فدیہ کیا ہے؟ کہ معاشرے کے مسکین کو کھانا کھلانا. کسی نے روزہ توڑ دیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ کسی فرض کو نہیں ادا کر پا رہے تو اس پر آپ نے جو کفارہ دینا ہے یا اس کی آپ نے جو ایک پینلٹی دینی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر غمگساری یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نرمی سے بات کرنا، ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانوں کی بشارت بھی دی ہے. یہ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، تھوڑی سی طویل ہے لیکن میں نے یہ پوری یہاں پر اس لیے کاپی کی کہ ہم سب اس کو اچھی طرح سے سمجھے بھی اور یاد بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض چکانا
اور اسے کھانا کھلانا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حدیث میں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں قرار دیا کہ جو تہجد گزار ہیں، جو میری عبادت جو نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں، بلکہ جو اللہ کے کنبے کا بہترین خیال رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں، وہ اعمال، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے زیادہ محبوب قرار دیا اللہ کے نزدیک۔ پھر اسی حدیث کی کنٹینیویشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس نے اپنے غضب کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا۔ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے، اور بدخلقی اعمال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ اس حدیث سے پچھلا جو ڈسکشن ہوا ہے اس کو اگر آپ لنک کریں کسی اپنے بھائی کی، یعنی بینگ ڈاکٹرز، اپنے کسی مریض کی ضرورت پوری کرنا، یا آپ کہیں فیکلٹی ہیں تو اپنی کسی کولیگ کی ضرورت پوری کرنا، اس کے لیے چلنا، تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم اسوہ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں اس طرح سے پڑھتا ہوں جس طرح گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، یعنی نماز ایک طرح سے رب کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اسوہ پڑھتے ہیں کہ جب بچوں کے رونے کی آواز وہ سنتے تھے، جماعت میں ظاہر خواتین بھی موجود ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، تو جب آواز سنتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اور پھر ایک دفعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب جہاد پر گئے تو ان کے پیچھے ان کے گھر کا کام کرنے والا کوئی نہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی بکریوں کا خود دودھ دو دیتے تھے۔ یعنی اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں جو ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا درد ہر دم وہ یاد رکھتے تھے نا۔ اور پچھلی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں بھی قرض چکانا، لوگوں کی گردنیں چھڑانا، کوئی قرض دار ہے، اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر اس کا کوئی قرض ہے اور کوئی قرض دینے والا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ تو یہ ہمدردی، یہ غم گساری، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھی، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غم گساری اور ہمدردی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ایک خصوصیت قرار دی ہے نا۔ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ پھر یتیم کو نہ دبایا کرو اور سائل کو جھڑکا نہ کرو۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جھڑکنے سے کی بھی ممانعت ہے۔ ایک تو یہ کہ منع کر دیا یا آپ نے منہ پھیر لیا، یہاں پر جھڑکنے سے بھی اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم جھڑکو بھی نہیں۔ ایسی ہمدردی، ایسی غم گساری پیدا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تلقین کی ہے۔ پھر ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اب آپ ان احادیث کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ اف یو آر ورکنگ سم ویئر، آپ کہیں ڈاکٹر ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی مریض کی پریشانی دور کر رہے ہیں تو ہاتھ کے ہاتھ ہمیں بڑی دعائیں مل جاتی ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ ان ریٹرن ہمیں قیامت کے دن ان تمام پریشانیوں سے نجات بھی دے رہا ہے۔ اور کسی تنگ دست کی پر آسانی کر دی، کوئی فیس کم کر دی، کسی کی پریشانی دور کر دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمارے ساتھ آسانی کرے گا، جس روز سب سے زیادہ ہمیں آسانی کی ہم خواستگار ہوں گے نا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ یا مسکین کی خبر گیری کرتا ہے، اس کی حیثیت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا اس شخص کی ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کے پاس تو اکثر ایسے کیسز، اکثر ایسے مریض آتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کا دعوتی رول ایسا ہے تو آپ کے پاس بہت اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کون واقعی مسکین ہے، کون اپنی بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری کر پا رہا،
تو ایسے شخص کی خبر گیری کرنا، اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت والا قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہے جو اللہ کی عیال یعنی مخلوق کے ساتھ زیادہ بھلائی سے پیش آتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ روایت ہے، ایسے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پہلو تہی کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ ہے تو یہ بہت ہی مشکل کام، انسان کو اپنا نفس بہت مارنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مخالف رشتہ دار پر صدقے کو افضل صدقہ قرار دیا ہے جو آپ سے پہلو تہی کر رہا ہو، یعنی وہ جو ہے نا کہ جو تم سے کٹے کہ مجھ سے جڑو، تو وہ حدیث بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اب بحیثیت ڈاکٹر ہمدردی اور غمگساری، اس کے ہمارے پاس بہت مواقع آتے ہیں کہ مریض سے دو میٹھے بول بول دینا، جب آپ راؤنڈ کر رہے ہو، یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ عیادت کی آپ نیت کر لیں تو آپ کو عیادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر مریض کے بعض اوقات ایسے رویے ہوتے ہیں یا اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اس پر پارا بہت ہی ہائی ہو جاتا ہے، تو اس پر صبر کرنا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، یہ بہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہم نے ساری مواسات کے حوالے سے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں، علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے مواسات کی کئی اقسام بیان کی ہیں، جن میں سے ہم نے جو ڈسکس کی ہیں اس کو اگر آپ کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو یہ اس طرح سے مال سے مواسات ہے، یعنی مال سے آپ کس طرح سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ کس طرح سے، یعنی بدن کے ساتھ آپ کس طرح سے مواسات اختیار کر سکتے ہیں، دعا کے ساتھ مواسات، نصیحت اور خیر خواہی سے مواسات، اور غمخواری کی مواسات، اور اخلاقی اور روحانی مواسات۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مالی مواسات پر ہم نے وہ جو بر والی آیت پڑھی تھی، آیت البر، اس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا کہ کن لوگوں کے پر خرچ کرنا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ مال کے ساتھ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، یعنی جو مالی اعانت ہے، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب اس میں اس والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ پھر جب اگر جسمانی مواسات کی بات کی جائے تو اپنی جسمانی طاقت اور محنت سے، بینگ ڈاکٹرز آپ ظاہر کر ہی رہے ہوتے ہیں نا یہ سب، تو کسی بیمار کی تیمارداری کرنا، اور اگر آپ اپنے پروفیشن کو کنٹینیو نہیں بھی کرے تب بھی ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے کئی رشتہ دار ہیں تو ان کی تیمارداری کرنا، اس کے لیے کسی کی مدد کے لیے کام کرنا، کسی مشکل میں پڑے ہوئے شخص کی مدد کرنا، یہ سب طیبہ، جسمانی مواسات میں جاتے۔ کوئی کچھ کہہ رہے؟ ڈاکٹر طیبہ آپ کے پروگرام کا وقت ہو گیا، مزید 1 منٹ بس میں یہ، اپنی جی بس 2 منٹ مجھے چاہیے ہوں گے۔ پھر علمی مواسات ہے، جب آپ اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، اور یہ سب مواسات کی کیٹیگری میں ہی آئے گا نا، علمی مواسات۔ پھر نصیحت اور خیر خواہی کی مواسات کے ان کی بھلائی چاہنا، ان کو برائیوں سے بچانا۔ دعا کے ساتھ مواسات کے، اگر آپ خود سے کچھ نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جو دوسرے لوگ ہیں ان کی دکھ درد کو اور مشکلات کو آسان کر دے۔ پھر اخلاقی اور روحانی مواسات، وہی کہ آپ اچھے خلق کے ساتھ پیش آئیں لوگوں کے ساتھ۔ اور غمخواری کی مواسات پہلے بھی بات آئی کہ غم اور پریشانیوں میں شریک ہونا لوگوں کی، انہیں تسلی دینا، یہ سب اس مواسات میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے جو آخر بس ہماری اس پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ ہے، اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے مگر بڑا مشکل کام بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر حرام ہے یا جس پر جہنم کی آگ حرام ہے؟ وہ جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرم خو اور سہل مزاج ہے۔ یہ جو ہیڈنگ میں قریب، ہین، لین، سہل ہے نا، یہ ان چاروں کا کی عربی ہے حدیث میں جو آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس غم گساری کے مہینے کو، شہر المواسات کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، اور ہمیں لوگوں کا غم گسار اور ہمدرد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جزاک اللہ ڈاکٹر طیبہ۔
اچھا، اب ہم اپنے تیسرے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا موضوع ہے رمضان اور قرآن. اس کو پیش کریں گی ڈاکٹر صفیہ. ڈاکٹر صفیہ کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ہیں اور پیما حیدرآباد کی صدر ہیں. ڈاکٹر ڈاکٹر صفیہ فاطمہ، ڈاکٹر صفیہ کو اس کے بعد بلا لیجیے گا، بٹ ابھی ڈاکٹر سارا سے کروا لیجیے پلیز. اچھا، پھر ان کے پروگرام کا موضوع ہے فیملی ہیلتھ. ڈاکٹر سارا مریم اس کو پیش کریں گی. ڈاکٹر سارا مریم سیدو میڈیکل کالج میں بائیو کیمسٹری کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور پیما کے پی کی ریلیف انچارج ہیں. ڈاکٹر سارا، آپ کے پاس 15 منٹ ہے. آپ نے 4:45 تک مکمل کرنا ہے. وقت کم ہے تو اہم پوائنٹس پر فوکس کریں. ڈاکٹر سارا، اپنا مائک انمیوٹ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. میری جو پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے، جیسے فاطمہ نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کیا، وہ رمضان اور فیملی ہے. اگر ہم دیکھیں بحیثیت فیمیل ہمارا دائرہ کار کیا ہے، ہماری ریت کے اندر کیا آتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے گھر والے بھی ہیں، ہمارے بچے بھی شامل ہیں، اور پھر ہمارے کولیگس آ گئے، ہمارے اسٹوڈنٹس آ گئے. یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق آگاہ ہو جو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بس امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لیکن بحیثیت ڈاکٹر یا پھر بحیثیت ورکنگ لیڈیز، گھر کے علاوہ پھر ہمارے کولیگس بھی ہمارے یا اسٹوڈنٹس یا ہمارے جو سرکل کے اندر لوگ ہیں وہ بھی ہماری ریت میں آتے ہیں، اور جس کے بارے میں ابھی پچھلی 2 پریزنٹیشن میں دعویٰ اور غمگساری کے موضوع پہ کافی بات ہو چکی ہے. تو میرا مین کنسرن فیملی کے حوالے سے رہے گا کہ ہم پریکٹیکلی پوائنٹس وہ کون سے ہیں جو ہم رمضان میں اپنی فیملی کے ساتھ بیفور رمضان، ڈیورنگ رمضان، ایٹ دا اینڈ آف دا رمضان ہم فالو کر سکتے ہیں. اچھا، سب سے پہلی بات جو کہ اگر ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر حسنہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے تمام رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت کا بیان کرتے تھے اور اس کی برکتوں کے خزانے سے اپنا بھرپور حصہ لینے کی کوشش، محنت اور کوشش کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، تاکید کیا کرتے تھے. تو سب سے پہلا سٹیپ یا سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے لیے جو ہوگا، جو ہم اپنے لیے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، کہ جو ہم نے آج سے ہی شروع کرنا ہے، کیونکہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے اور ہمارا پہلا کام یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو اس بابرکت مہینے کے لیے، جو کہ ایک مہمان مہینہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے. اور اس تیاری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس تیاری کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کچھ کتابوں کی رمضان سے متعلق جو کتابیں ہیں، بچوں کے لیے آسان کتابیں، بڑوں کے لیے تھوڑی سی مشکل کتابیں، جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس رمضان کو بہتر گزارنے کے لیے ہماری مددگار ہوں گی. تو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر ہم پڑھنا شروع کریں اور ڈسکس کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کی تیاری کو اس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اہم بات ہے، وہ توفیق الہی مانگتے رہنا، اس کے لیے دعا کرنا، عافیت اور خیر کے لیے دعا کرنا. توفیق بھی صرف اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کی طرف ایک بالش چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالش بڑھے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ کھڑے رہیں یا پیٹھ پہ کر غافل اور لاپرواہ رہیں تو ہمارے پاس تو پھر توفیق الہی نہیں پہنچ سکتی نا. تو اسی لیے ہم نے آج سے ہی کوشش کرنی ہے، ہم سب لوگوں نے، اور اس کو آگے تک بھی پہنچانا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول جب انڈیلے جا رہے ہوں اور ہم خدا نہ خواستہ ان بد نصیب لوگوں میں رہ جائیں جن کی جھولی خالی ہو جائے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ بھی کی تھی کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رد جگہ کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا.
اچھا، سب سے پہلی چیز ہم نے کر لی کہ ہم نے جس طرح سنت کو ریوائیو کرنا ہے اور ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے پریکٹیکلی دیکھ لیا، کچھ بکس ہم نے دیکھنی ہیں جس سے ہم رمضان کی تیاری میں مدد لے سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر، عافیت اور توفیق الہی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں لے کے جائے۔ تیسری اور اہم چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ نیت اور ارادہ کرنا ہے۔ نیت شعور اور احساس پیدا کرتی ہے، شعور بیدار ہوتا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ارادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اور پھر انسان اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم صحیح نیت کریں، ہم اچھی نیت کریں، خالص نیت کریں، وہ نیت کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول ہو اور اس کے اجر و انعام میں پانے والے ہوں۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ رمضان کے مقام، اس کے پیغام، اس کے مقصد اور اس کی عظیم و برکت کے احساس کو تازہ کریں۔ اس بات کی نیت کریں کہ اس مہینے میں آپ جن معمولات اور عبادات کا احترام کریں گے ان سے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تقوی کیا ہے، یہ اس کی ڈیٹیل ہم پچھلے 2 پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، اگر ہم پریکٹیکل پوائنٹس کی بات کریں، ہم اپنے ساتھ جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، پوائنٹس لے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات ہوگی نیت، ارادہ، کوشش، عافیت کی دعا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے، ویسے تو تمام عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں ایمان بالغیب کی طرف لے کے جاتی ہیں، لیکن خاص طور پہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی صرف میں دوں گا۔ باقی تمام عبادات میں تھوڑا اجتماعیت کا ٹچ آ جاتا ہے، نماز باجماعت بھی ہوتی ہے، نماز آپ اپنی ورک پلیس پہ بھی پڑھتے ہیں، اسی طرح حج کی عبادت ہو گئی یا زکوٰۃ ہو گئی، تو اس میں اجتماعی ٹچ آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ صرف اور صرف آپ کا اللہ سے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپکے سے کچھ کھا لیں یا چپکے سے کچھ پی لیں تو کسی کو محسوس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ایمان بالغیب پہ ایمان ہے ہمارا۔ اچھا، یہ ایک بات ہوگی، یہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ تمام عبادات بھی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان بالغیب پہ ہمارا ایمان تازہ کرتی ہے، لیکن روزہ ایک خاص طور پہ ایسی عبادت ہے جو ہمارا ایمان اس پہ تازہ کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ریپرزنٹیشن میں، ریس فار دا حسنات، نیکی کی جستجو۔ نیکی کی جستجو، نیکی میں آگے بڑھنا، نیکی کی طلب اور جستجو تو مومن کی فطرت کا ایک خاص جزو ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جیسے اب رمضان کے متعلق، رمضان میں تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ نفل کا جو ہمیں اجر ہے وہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا جو اجر ہے وہ 70 گنا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، یہ جستجو مراسم عبادت کے دائرے میں بھی کریں، مثلاً تکبیر تحریمہ کا لازمی التزام کریں، نفل نوازوں کا اہتمام کریں، اگر زکوٰۃ اس مہینے میں نکالیں تو زیادہ ثواب ہے، صدقہ دیں، چھوٹی چھوٹی ورک پلیس پہ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ تو اس کا ذکر ہو چکا، ہر ایک سے مسکرا کر ملنا، کسی کو ایذا نہ دینا، کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ہم دیکھیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے اس مہینے میں سب گھر والوں نے مل کر کوئی خاص طور پہ 3 نیکیوں کو آپٹ کر لینا ہے، چن لینا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ 3 نیکیاں گھر والے مل کر خاص طور پر کریں۔ مثلا یہ کہ لڑکوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نماز باجماعت پڑھنی ہے، ایک یہ نیکی آپ آپٹ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے کلاس بچوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلاس فیلوز کو جا کے سب سے پہلے سلام کرنا ہے، ان کو مسکرا کر ملنا ہے، کسی انسان کو آپ نے نقصان نہیں پہنچانا، تکلیف نہیں دینی۔ تو یہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کوئی بھی 3 گول جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کرنے ہیں۔ پھر ایک اور جو بہت اہم نقطہ ہے وہ ہے سیلف کنٹرول، یعنی روزہ جو ہے وہ ضبط سکھاتا ہے۔ آپ صرف بھوک اور پیاس سے نہیں آپ نے ضبط کرنا، بلکہ غصے پہ قابو پانا، فوراً ریئیکشن ہونے پہ قابو پانا۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے لیکن یہ کہ اس برائی کو ایبزارب کرنا اور اس کا اچھائی سے جواب دینا، حالانکہ یہ کرنے کے بہت مشکل کام ہیں، لیکن ہمیں رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو اس طریقے سے پاک کریں کہ بہتر سے بہتر عمل ہم کریں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف
प्रैक्टिकली तलकीन करें। और बच्चों को आप किस तरह सिखाते हैं कि बच्चे आपके रिएक्शन से सीखते हैं। अगर आपने किसी ने ड्राइविंग के दौरान गलत कोई गाड़ी खड़ी कर दी या आपकी पार्किंग की जगह पे पार्किंग खड़ी कर दी, तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करना बल्कि तरीके से बात करना, तो ये एक साइलेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, साइलेंट वे ऑफ लर्निंग होती है, जो आपके बच्चे आपके अमल से सीख रहे होते हैं। और ये वाली जो लर्निंग होती है ये हमेशा बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो अपने छोटे छोटे अमल से अपने बच्चों को और ख़ास तौर पे अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना, ये हमारा रमज़ान का एक मैसेज है। एम्पैथेटिक होना, हमदर्दी शो करना, दूसरों के लिए मेहरबान होना, दूसरों के लिए आसानी करना, दूसरों का खैर ख्वाह होना। और इसके लिए प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर हमने तय करना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अभी ये शाबान का महीना है, हमें चाहिए कि किसी भी वीकेंड पे बैठें या कोई जुम्मे का दिन रखें, असर के बाद का वक्त रखें, मगरिब के वक्त का वक्त रखें, डायरीज बनवाएं अपने बच्चों के साथ और उनसे कहें कि पहले वो लिखें कि वो अपना रमज़ान को किस तरीके से बेहतर या अच्छा बनाएंगे। फिर उसके बाद आप उनके साथ डिस्कस करें, उनके पॉइंट्स में एडिशन करवाएं, इस तरीके से मिलजुल कर रमज़ान की प्लानिंग करें। और रमज़ान हमें सिखाता है अकाउंटेबिलिटी, यानी सबसे पहले हम अपनी आप में देखें कि आपके अंदर क्या तब्दीली आ रही है। आप अपने अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा करें और फिर ये जवाबदेही का एहसास आप अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र करें। बच्चों को बताएं कि ये जो इबादत आप कर रहे हैं, ये जो रोज़े आप रख रहे हैं, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अजर जो है वो अल्लाह ताला देगा। इसमें आपको दुनिया की कोई भी नेमत या दुनिया की कोई भी आसाइशें ऐसी नहीं हैं जो कि आपको मिलेंगी, लेकिन ये कि इसका अजर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। अच्छा, एक और जो चीज़ हम लर्निंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, वो आजकल के दिनों में वो प्रिपरेशन ऑफ रमज़ान बिफोर इट स्टार्ट्स। उसमें अब जैसे मैंने पहले कहा कि हम कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हम रमज़ान के लिए कोई स्पेशल कॉर्नर बना लें जिसमें सारी बुक्स हम रख सकते हैं बच्चों के लिए, कोई स्टोरी बुक्स रख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, या फिर हम लोग ख़वातीन के जो करने के काम है वो मुझे ये लगता है कि जाए नमाज़ों को धो लेना, घर की अच्छी तरह सफाई कर लेना, किचन के काम वाइंड अप कर लेना मैक्सिमम जितने हो सकते हैं। वैसे तो हम सभी में मेरा ख्याल से है इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट होंगे कि बहुत लेविश अफ्तार और ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन ये कि अगर जो बेसिक छोटी-मोटी हम पहले से बिफोर रमज़ान प्रिपरेशन अगर कर लें, तो उससे फिर ये होगा कि अलोंग विद द वर्क हेक्टिक रूटीन और घर की रूटीन के साथ-साथ हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो बच्चों के साथ मिलके ये छोटे-छोटे काम करना, रमज़ान कॉर्नर बनाने से ये होता है कि घर में रमज़ान की वाइब्स आती हैं, बच्चों को पता चलता है कि जिस तरह मेहमान के आने से पहले बहुत अच्छी-सी तैयारी की जाती है, हम नई बेडशीट्स बिछाते हैं, हम नए क्विल्ट्स निकालते हैं, हम सफाइयाँ करते हैं, इसी तरह हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मेहमान आ रहा है जो कि बहुत कम दिनों के लिए आता है और बहुत जल्दी गुज़र जाता है, तो उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है अपने बच्चों के साथ मिलकर। रोज़ाना आप स्टोरी टाइम का कुछ वक़्त अपने बच्चों के साथ रख सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ। आजकल तो इतनी प्यारी-प्यारी अंबिया कराम की सीरीज़ की बुक्स हैं छोटी-छोटी, वो एक स्टोरी आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ इफ्तारी से कुछ टाइम पहले आदाब ज़िंदगी में से कुछ हिस्सा पढ़ा जा सकता है, या फिर सहरी के टाइम अगर उसके बाद थोड़ा वक़्त आपके पास बचता है, तो कोई एक हदीस हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है, तिलावत कुरान पाक का तो हर एक की तरफ तवज्जो इसकी रहती ही है, लेकिन तर्जुमे के साथ बच्चों के साथ कुरान पढ़ना, एक आयत की तफसीर ही बेशक बच्चों के साथ पढ़ लेना, तो इससे ये होगा कि अगर आप रमज़ान में स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर राउंड द ईयर आपकी इसमें तवज्जो रहेगी। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा वक़्त है कि हम अभी से स्टार्ट कर लें कि हम जो है वो थोड़ी-थोड़ी तफसीर जो है वो बच्चों के साथ शुरू कर लें। इसके अलावा छोटी-छोटी दुआएँ हैं, हर दिन एक बच्चा एक वीक का आप टारगेट रख लें कि इस वीक हर बच्चे ने या हर घर वालों ने 2 दुआएँ याद करनी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ दुआओं के स्टिकर्स हैं, वो आप घर में भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरह बच्चों के अंदर भी दावत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। दुआओं के स्टिकर ईज़िली अवेलेबल होते हैं और होते भी बहुत कलरफुल से हैं बच्चे जो वो ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
कोई कुछ कह रहा है? जी, डॉक्टर सारा आपके पास 1 मिनट बचा है, उसमें आप जी अपनी ठीक है, बात ठीक है। अच्छा, वैसे तो बाजमात नमाज के लिए सब लोग तरगीब करते हैं। जो लड़कियों के साथ मिलके मदर्स जो हैं वो घर में एक बार जमात नमाज पढ़ सकती हैं, तो इस तरीके से लड़कियों की नमाज की भी तरगीब जो है वो होती रहेगी। अच्छा, अपने बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना है चैरिटी के अंदर। एक सदका बॉक्स आप घर में बनाएं, उसमें आप बच्चों को जो पॉकेट मनी देते हैं उसमें से उनको कॉन्सेप्ट दें कि उन्होंने थोड़ा सा डोनेट करना है। खास तौर पे फिर उस जो चैरिटी बॉक्स है लास्ट वीक ऑफ रमज़ान में हम उस चैरिटी बॉक्स से कुछ गिफ्ट्स बना के कुछ यतीम खानों वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यही अभी शबान का महीना है, इसी में ईद की भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि रमज़ान में फिर हमें वो काम ना करना पड़े। ईद को बिल्कुल बोरियत का नाम देके ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, बल्कि ईद हमारे लिए खुशियों का वक़्त है और उसकी तैयारी हमें शबान में कर लेनी चाहिए। अगर इस्तिताअत है तो नए कपड़े बनाना और बाकी तमाम जैसी भी हमारी इस्तिताअत हो उसके मुताबिक तैयारी कर लेना। रमज़ान में ख़ातून अक्सर बहुत ज़्यादा वर्कलोड का शिकार उनका ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसमें फिर बेहतर बात यही होती है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ लगाएँ, दस्तरख़्वान लगवाने में उनकी हेल्प करें, दस्तरख़्वान पे सामान रखवाने में उनकी हेल्प करें, किचन में भी जितनी आपकी हेल्प हो सकती है, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, आप उनमें काम डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आप काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो उनमें ज़िम्मेदारी भी आएगी और वो ज़िम्मेदारी लेने वाले भी होंगे। और दूसरों की उनकी एक्टिविटीज़ को फिर एप्रिशिएट करेंगे, उनको रिवॉर्ड देंगे, तो वो इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में मज़ीद बेहतर काम करेंगे। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि बिफ़ोर रमज़ान, ड्यूरिंग रमज़ान और एट द एंड ऑफ द रमज़ान हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हमें इम्प्लीमेंट करने वाला और इन पर अमल करने वाला बनाए और हमें खैर और आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत को कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर सारा, बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने इस टॉपिक पे। अच्छा, अभी डॉक्टर सफ़िया मौजूद हैं? डॉक्टर शीमा? जी जी मैं हूँ। चलें तो अगला जो प्रोग्राम है उसका मज़मून है रमज़ान और कुरान, और उसको पेश करेंगी डॉक्टर सफ़िया। डॉक्टर सफ़िया बेसिकली कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हैं और पीमा हैदराबाद की सदर हैं। डॉक्टर सफ़िया, आपके पास 15 मिनट का वक्त है। आपने 5:03 तक मुकम्मल करना है अपना टॉपिक, तो अहम पॉइंट्स को रखिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अच्छा, मेरा जो टॉपिक है और अभी हमने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी है रमज़ान और कुरान, आज जो मेरा टॉपिक है, तो इसमें बस हम ये कि रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन हम सबको निस्यान का मर्ज़ है और रिकॉल कर लेने से जो है वो याद दहानी हो जाती है। अब रमज़ान और कुरान जो है वो एक दोनों दोनों जो है वो बहुत अच्छे इनकी मतलब रमज़ान डॉक्टर आई सफ़िया, एम सॉरी। अच्छा, तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? आ जी, रही है, आ कोई रही कुछ कह रहा है? आ रही है। जी, अच्छा, आवाज आ रही है सफिया आपकी? आप कर ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, जिस तरह से तुमसे पहले अंबिया के पैरों पे फ़र्ज़ कर दिए गए थे। इससे तवक्का है कि तुम में तक़वा की सिफ़त पैदा होगी। अच्छा, अब हम सबको पता है कि जो रमज़ान है या जो रोज़े हैं, उसमें उनका जो असल मकसद है, उससे जो हासिल करने वाली चीज़ है, वो है तक़वा। और तक़वा भी हम सब जानते हैं कि परहेज़गारी है। अब इसी तरह से जब हम कुरान की तरफ चलते हैं और फिर सूरह बकरा की आयत देखते हैं, आयत नंबर 2, कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो रमज़ान का वाज़ेह मकसद जो है वो तक़वा हासिल करना है और उसका ज़रिया जो है वो कुरान है, कि हम कुरान पे अमल किए बगैर, कुरान को समझे बगैर, कुरान को पकड़े बगैर
ہم جو ہے وہ تقوی حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ جو رمضان اور قرآن کا جو ساتھ ہے نا وہ ابھی کا نہیں ہے. یہ مطلب جب قرآن آیا تھا تب سے یہ ایک دوسرے کے جوڑی دار ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یہ ایک دوسرے, اور یہ آج تک بھی آپ دیکھ لیں کہ جب رمضان آتا ہے تو قرآن کا کس طرح سے دور چل جاتا ہے نا, کہ اب تو ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اور جس وقت میں ہم جی رہے ہیں اس میں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کے لیے ٹائم نکال سکیں ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ. ایون کہ ہم پیما کے ممبر ہوتے ہوئے بھی بہت دفعہ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اور عام لوگ بھی, لیکن اس کے باوجود بھی جب رمضان آتا ہے تو رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ہر طرف قرآن کا دور چل رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان اور قرآن کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے اور ایک دوسرے کا ساتھی بنا کے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو حفاظت کے آپ دیکھیں کہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اس میں سے بھی رمضان میں جو تراویح ہے اور تراویح میں کے لیے جو حفظ کیا, مینلی جو حفظ کرنے کا مقصد ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد تراویح جب پڑھائی جا رہی ہوتی ہے تو ریکال ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کی حفاظت کا تراویح کے ذریعے سے, رمضان کے ذریعے سے. نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. رمضان, اچھا اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اور اچھا اب یہ نا کافی طویل آیت ہے, اس میں کافی ساری پھر آگے چیزیں ہیں کہ جو کوئی مریض ہو تو سفر پہ وہ ساری چیزیں ہیں, پھر اس کو ہم تھوڑا سا بیچ میں سے چھوڑتے ہیں. اور اینڈ اس کا اس طرح ہے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. اچھا اب مین کیا تھا کہ اس آیت سے جو ہمیں اس آیت کو لینے کا مقصد تھا وہ یہ, جو پڑھنے کا مقصد تھا وہ یہ دو باتیں تھیں کہ ایک تو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے رمضان کے مہینے میں اور اس کی تکمیل ہوئی ہے اور پھر پڑھا جاتا ہے, اس کا قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والی چیز ہے, مطلب صحیح اور غلط کو فرق کر دینے والی چیز ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں جو آخری اس میں جو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ کہ اس پر تم تاکہ شکر گزار بن سکو, یعنی یہ جو نعمت دی گئی ہے قرآن کی اس پہ تم شکر گزاری کر سکو. تو یہ جو رمضان ہے یہ صرف عبادت کرنے کا مہینہ نہیں ہے, یہ صرف تقوی حاصل کرنے کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ یہ شکر گزاری کا بھی مہینہ ہے. شکر گزاری کس کے لیے, شکر گزاری کس چیز کے اوپر, کہ یہ جو قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ مطلب ایک بہت بڑی نعمت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے, یہ اس پہ جتنا شکر کیا جائے کم ہے. کہ جب کہ وہ معاشرہ جو جہاں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, یا آج بھی آپ دیکھیں جو معاشرہ یا جو ٹرینڈز جو دنیا کے نارم سے ڈفرینٹ جو معاشرتی معاملات چل رہے ہیں ہماری اپنے بھی ارد گرد اور اس کے علاوہ بھی, اور اس کے برعکس جب ہم قرآن کی دنیا دیکھتے ہیں, جب ہم قرآن کی خوبصورتی دیکھتے ہیں, جب ہم اس کے ڈفرینٹ سسٹمز دیکھتے ہیں جو قرآن ہمیں دے رہا ہوتا ہے, جو اس کے احکامات ہم دیکھتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ تو بالکل ہی ایک الگ سی دنیا ہے جو قرآن نے مطلب قرآن کے ذریعے سے ہم جس تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی وہ نعمت تھی جس کے ذریعے سے جو ہے وہ عرب کے ان پڑھ لوگ جو ہے وہ انتہائی پستی میں گرا ہوا معاشرہ جو ہے, انتہائی بے حال معاشرہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں بالکل ایک ڈراسٹک تبدیلی آ گئی تھی, اور وہ جو ہے وہ امام بنا کے معاشرے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا تھا. تو یہ جو قرآن ہے یہ وہ نعمت ہے جس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اور اگر آپ آج دیکھیں کہ آج بہت سارے بگاڑ, وہ چاہے ہماری ذاتی زندگی کے ہوں, کہ ایک فرد ہماری اپنی ذات میں جو بگاڑ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب کی قرآن سے ذاتی طور پہ دوری ہے. بھلے ہم درس دیتے ہوں, بھلے ہم سنتے ہوں, لیکن جو قرآن وہ ہوتا ہے نا جیسے جو اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا یا اس طریقے سے قرآن کو سننا یا اس طریقے سے قرآن کو جڑنا ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے کہ آج میرے لیے نیا اس میں سے کیا ہے, یہ والی اپروچ ہماری بہت ساری جو ہے وہ بہت ایک ٹائم کے بعد ختم ہونے لگ جاتی ہے. اور پھر ہم جو ہے وہ ایک اسٹیٹک اسٹیج پہ آ جاتے ہیں نا کہ اب ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں بھی خاص نہیں آ رہی. تو قرآن جو ہے وہ فرد کی برائی ہو, چاہے فرد کی برائی ہو, چاہے فرد کی برائی ہو یا چاہے ہلو جی چاہے ہمارے یہ سائلنٹ کر دیں پلیز, اپنے مائک میوٹ کر دیں. اچھا جی ہلو. تو جی
چاہے وہ ایک فرد کی برائی ہو یا اچھا چاہے آپ وہ ایک کنٹینیو گھرانے رکھیں، کی آپ ہاں کنٹینیو رکھیں، آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے اوکے، اصل میں میرا کنیکشن تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے ڈاکٹر شیما. تو چاہے فرد کی برائی ہو یا چاہے ہمارے معاشرے کی برائی ہو یا پوری اسٹیٹ کی برائی ہو یا اس وقت جو امت مسلمہ کا حال ہے نا، جو پوری عرب دنیا کا حال ہے، جو مسلمانوں کا حال ہے، کتنے 200 ارب کے قریب یا کتنے ارب کے قریب ہم ہیں نا، لیکن اس وقت جو ہمارا حال ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ایک فرد سے لے کے ایک معاشرے تک اور ایک پوری دنیا تک، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے. اور آج بھی جو قوم یا جو ایک ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ مثال بن کر ابھری ہے، آپ غزہ والوں کا حال دیکھیں نا کہ وہ مٹی کا ڈھیر ہو گئے ہیں، ان کے پاس ان کے پیارے چلے گئے، کھانے پینے کو سامان نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، مطلب ان کی زندگیاں کس طرح سے کولیپس ہو چکی ہیں. اور وہ ایسے لوگ تو نہیں تھے جو اس طرح کے حالات سے زندگی گزار، لیکن آج بھی جب وہ ملبے کے نیچے سے نکل رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے پیاروں کو دفنا رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. آج بھی وہاں پر قرآن کے دور چل رہے ہیں، حفظ کا سامان ہو رہا ہے. تو مطلب اب یہ چیز بار بار ہمارے ذہن میں آتی ہے نا کہ ہماری زندگیوں میں تو تھوڑا بہت بھی کچھ اپ اینڈ ڈاؤن آ جائے تو ہم ایک دم سے ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم ایک دم سے ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے یہ بہت مطلب ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہماری اولادیں ہمارے سامنے سے چل جائیں اور ہم اس کے اوپر الحمدللہ کہہ رہے ہو نا. لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے نا کہ آج بھی وہ قوم جو اتنی سی پٹی میں اتنے سے لوگ ہیں جو بری طرح سے فزیکلی اور بظاہر بہت بری طرح سے دبائے گئے، مارے گئے، ختم کیے گئے، لیکن ان کے دل زندہ ہیں، ان کے جذبے زندہ ہیں. وہ جو ہے وہ اس طرح کی مینٹل یا سائیکولوجیکل اسٹیٹس میں نہیں آ رہے جس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا زندہ معجزہ ہے کہ جو ان کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے نا، جو وہ قرآن کی عملی طور پہ جو ہے وہ مثال ہے عمل کی، تو وہ آج بھی وہ معاشرہ باقی پوری دنیا سے بہت بہتر ہے. نیکسٹ، اچھا اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں، نیکسٹ سلائڈ پہ. تو اب یہ جو ہے یہ قرآن روزے کا مقصد ہم سب نے دیکھ لیا اور جان لیا کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل کرنا ہے نا، اور تقوی ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی جو کڑی ہے وہ قرآن ہے. یہ جو مسنگ لنک ہے وہ قرآن ہے کہ آپ تقوی تک نہیں پہنچ سکتے روزوں کے ذریعے اگر آپ جو ہے وہ اس مسنگ لنک کو مس کر دیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو مس کر دیں. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. اچھا اب جو قرآن کا ایک اور نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرقان ہے نا، مطلب فرق، سامنے واضح طور پہ فرق کر دینے والی چیز. اب چاہے کسی کو کتنی بھی بری لگے، اب پرسنلی میرے اندر کچھ عادات ہیں لیکن میں اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے لیے بہت سارے جواز گھڑتی ہوں، لیکن قرآن جو ہے وہ میرے سامنے واضح کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. بہت ساری ایسی مت ہیں جس کو قرآن بہت واضح طور پہ دے دیتا ہے. معاشرے کے بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں یا ایسے طریقہ کار ہیں جس کے بارے میں قرآن پوری طرح پہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو، ذاتی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پر بھی، اجتماعی طور پہ بھی، لیکن یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. قرآن روشنی بھی ہے اور قرآن فرقان. پھر اگین نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. جی فرقان یا وہ یہ والی بات ہم کر چکے ہیں کہ فرق کر دینے والی چیز کس چیز کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، ہر لیول پہ. اب یہ جو یہ سلائڈ ہے نا، نیکسٹ سلائڈ، نیکسٹ پلیز. کہ اچھا اب اصل چیز کیا ہے؟ اصل ٹائم شارٹ ہے تو ہم بہت جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں کہ اصل ہم سے مطلوب کیا ہے کہ ہم تقوی کو نہیں پہنچ سکتے روزوں کے ذریعے سے اگر ہم قرآن کو نہ سمجھے تو. ٹھیک ہے، اگر ہم قرآن کو سمجھنے کی، قرآن سے جڑنے کی اور احادیث سے جڑنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے جڑنے کی کوشش نہ کریں تو بہت ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اب ہماری ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، ایک ہم مطلب ہم ویسے تو پاکستانی معاشرہ بھی اور ویسے بھی کہ ہم کوانٹٹی کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ کہ مکمل ہو گیا تو ثواب ملے گا. بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں ہمارے ذہنوں میں جو رکی ہوئی ہیں جب تک کہ ختم نہ ہو جائے قرآن کا. تو قرآن، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا یا اس کا ختم کرنا، اور دعائیں قبول ہوتی بھی ہیں قرآن کے اختتام پہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ہم ذہنی طور پہ جو ہے وہ بہت مطمئن ہوتے ہیں جب قرآن کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے نا کہ ہاں جی ہم نے 30 پارے پڑھ لیے اور ختم ہو گئے. لیکن جو اصل مطلوب چیز ہے نا کہ قرآن کی اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا اور اتنی بڑی نعمت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ اتنا ہی بڑا ظلم ہے قرآن کے اوپر کہ ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں. ہم قرآن کی عربی سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کو تفسیر سمجھنے کی کوشش نہ کریں، یا ہم قرآن کی دنیا میں جھانک ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم قرآن کو سمجھیں نہ. اور ہم جب بینگ اے میڈیکل پرسن اور بینگ اے میڈیکل پروفیشنل، ہم کتنی ساری کتابیں ہیں نا جو ہم نے پڑھ لی ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنا اچھا میری طرف اذان ہو رہی ہے، قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی بہت
مشکل کام نہیں ہے. تو اب اصل کام جو کرنے کا وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے ڈاکٹر شیما میں کنٹینیو کروں. اچھا اصل کام جی بالکل، اصل آپ جاری رکھیں، اصل ٹائم کام شارٹ ہے ہمارے پاس. اصل کام جو ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. تو اب اوبویسلی 30 پارے ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، ایک رمضان اس کے لیے بہت ناکافی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس پریکٹس کو کرنا شروع کر دیں اس رمضان سے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے بہت سارے ذریعے ہو سکتے ہیں نا، دورہ قرآن بھی ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ جس میں فزیکلی آپ جو ہے وہ وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، یا پھر جیسے اب میں حیدرآباد سے بلانگ کرتی ہوں. اس سے پہلے والی سلائڈ پلیز. میں حیدرآباد سے بلانگ کر رہی ہوتی ہوں تو ہم وہاں پر آن لائن رکھتے ہیں نا، آن لائن دورہ قرآن رکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب اس میں کچھ مختصر اور سلیکٹڈ صورتیں ہوتی ہیں جس کو ہم جو ہے وہ جس کی ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں رمضان کے دن میں، اور بہت شارٹ ڈیوریشن کا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ. تو جو بھی آپ کے ٹائم کی اویلیبلٹی کے حساب سے ہے، کوئی ایک صورت لے لیں جسے اس رمضان میں سمجھنے کی کوشش کر لیں، کوئی ایک پارا لے لیں جسے سمجھنے کی کوشش کر لیں، لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر لیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی آن لائن کورس. یا پھر اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آتے، پیما کا ہوتا ہے آفٹر فجر یا جو بھی، تو پھر کوئی بھی ہماری جو ہم خیال تنظیمیں ہیں یا کسی اور کا، یوتھ کلب کا ہے، قرآن انسٹیٹیوٹ کا ہے، جس کا بھی آپ مولانا ڈاکٹر اسرار احمد کے بہت سارے ریکارڈڈ ہیں، تو جس کے بھی آپ ایزیلی سمجھنے کے لیے اسٹیپ اٹھائیں بس سمجھنے کے لیے. اور اس کا عہد کریں کہ بھلے قرآن کو 30 پاروں کو عربی سے پڑھیں، لیکن ایک کوشش ضرور ہونی چاہیے اس رمضان میں، اور اس کی پریکٹس رمضان سے پہلے شروع ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ہم جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو نا، کسی بھی ذریعے سے جو بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے. اب اس میں بھی اگر کوئی پریکٹیکل پوائنٹ شیئر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ بس پھر میں اینڈ کرنا چاہوں گی اپنے پروگرام کو نا. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ لاسٹ سلائڈ یہ تھی کہ جیسے ہر چیز جی اچھا، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جسے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے. نیکسٹ پلیز. ٹھیک ہے. اب اصل میں چیز جو ہے نا، جو ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں یا تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ انقلاب یا تبدیلی یا وہ تو پہلے فرض سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، کہ پہلے ایک انفرادی طور پہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. اس کے بعد پھر وہی چیز افراد مل کے ایک سوسائٹی بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوسائٹی مل کے جو ہے وہ پورا معاشرہ تشکیل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ پھر پوری دنیا بنا رہی ہوتی ہے نا. تو وہ جو فرد سے تبدیلی کا آغاز ہے نا، وہ قرآن کا ہاتھ تھامے بغیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بہت دفعہ زندگی میں ایسا اسٹیٹک معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو انف سمجھ کے پھر ہم یہ والی پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم کوئی بہت لگے بندے طریقوں پہ چل رہے ہوتے. تو میرا یہ خیال تھا، یا میری یہ خواہش تھی اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے، کہ کوئی ایسی پریکٹس جو ہم نے ابھی تک نہیں کی ہو، یا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوئی نئی پریکٹس جس سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، اس کو ہم ضرور اس رمضان میں وہ انیشیٹ کریں، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو. میرا بس پروگرام میں یہیں تک تھا. اب کوئی پریکٹیکل پوائنٹ اگر شیئر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں 3 منٹ اور تھے جو ٹائم مجھے الاٹ کیا گیا تھا اس کے حساب سے. جزاک اللہ ڈاکٹر صفیہ، کافی اچھا ایکسپلین کیا آپ نے اس ٹاپک کو. اچھا، اب آخری پروگرام کی طرف چلتے ہیں. موضوع ہے جنت آپ کے لیے سجا دی گئی، اور یہ پریزنٹ کریں گی ڈاکٹر مریم عدنان. ڈاکٹر مریم عدنان علامہ اقبال میڈیکل کالج کی گریجویٹ ہیں، اور آج کل کارڈیولوجی کی 3rd ایئر کی ریزیڈنٹ ہے گلاب دیوی ہاسپٹل میں. پیما لاہور کی ممبر ہیں. ڈاکٹر مریم عدنان، اب اپنا مائک انمیوٹ کریں، اور آپ نے 5:15 تک پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے اپنا، تو اہم باتوں پہ فوکس رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کائنڈلی مجھے انیبل کر دیں کہ میں اپنی اسکرین شیئر کر سکوں. مریم، میں آپ کو کو ہوسٹ بنا رہی ہوں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا وہ تھا کہ جنت آپ کے لیے سجا دی گئی ہے. ٹاپک ہی بہت پیارا تھا، اور مجھے دل کیا کہ اس کے اندر ہم بات کریں اسپیسیفکلی
जन्नत की और रमज़ान जो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करता है, an easy way into Jannah, inshallah. So this Ramadan is 1447 after Hijrah, inshallah, Ramadan 2025. So एक चीज़ जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं और जिसको हम जानते हैं, एटलीस्ट उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कोई भी हम में से कोई भी दे सकता है, क्योंकि हमें जन्नत के बारे में बचपन से बहुत कुछ सुनने को मिला है। लेकिन हर किसी की जन्नत जो है वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमें जन्नत में वो चीज़ें देंगे कि जो हमारी दिल की ख्वाहिशात होंगी, जिनमें से बहुत सारी चीज़ें हम इस दुनिया में नहीं हासिल कर पाए होंगे, या जो चीज़ें हमारे लिए जन्नत को खूबसूरत बनाएंगी, जैसे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी ख्वाहिशात कि जो इस दुनिया में किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो सकी थी, या बहुत सारे ऐसे लोग कि जो हमसे बिछड़ चुके हैं और उनसे जन्नत के अलावा और कहीं मिला ही नहीं जा सकता। तो जन्नत वो जगह है। जन्नत सिर्फ बाग नहीं है, सिर्फ आबशारें नहीं हैं। जन्नत एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों के दिल एक दूसरे से मिले हुए होंगे, जहाँ पे लोग एक दूसरे से कोई बुग़्ज़ नहीं रखते होंगे, और बस मुकम्मल तौर पे खूबसूरत, मुकम्मल तौर पे पीसफुल एक जगह। तो ऐसी जगह की ख्वाहिश एटलीस्ट इंसान के दिल में होती है और होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियसली दुनिया की तस्वीरें हैं, और अल्लाह ताला ने दुनिया के हुस्न से मिसाल देख के हमें जन्नत को एक्सप्लेन किया है, ताकि हम इमेजिन कर सकें कि वो जगह है कैसी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि वहाँ पे जो आपका कैश होगा वो एक्चुअल कैश नहीं होगा, वो करेंसी नहीं होगी, बल्कि वो आपके अमाल हैं। और यही चीज़ है जो हमें इस दुनिया में अपने ज़हन में रखनी है कि हम जो कुछ अमाल कमाएँगे, उनके बदले में हमें अगली दुनिया में ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं और जो हमारी इमेजिनेशन से बहुत बियॉन्ड है, वो सब कुछ हमें इस तरीके से मिलने वाला है। और हो सकता है कि किसी की जन्नत ऐसी भी हो, और हर किसी की मुख्तलिफ ख्वाहिशात होती हैं। आई रियली वांट टू लर्न टू स्केट। मुझे लगता है अब ये जन्नत में ही हो सकता है इंशाल्लाह। सो जन्नत का ज़िक्र जब हो जाए ना, तो फिर अ, उस उसका जो कॉन्ट्रास्ट है ना, उसका ज़िक्र करना भी बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि 2 ही डेस्टिनेशंस हैं ना, वंस दिस लाइफ एंड्स, तो 2 ही एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं, या जन्नत है या जहन्नुम है। सो एक तरफ तो हम इस बात को फील कर सकते हैं कि every one of us would like to go to Jannah, because Jannah is absolutely beautiful and it is the place that we can all dream of. लेकिन at the same time, what if we don't make it to Jannah, खुदा न खास्ता, then it is the hell. And the hellfire is a place कि जिसको देख के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि या अल्लाह, इधर कोई बंदा नहीं जाना चाहेगा, कोई बंदा नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हाँ, उसके इर्द-गिर्द जो खूबसूरती, जिस तरह की जो ख्वाहिशात और खूबसूरती उसके इर्द-गिर्द रख दी गई है, तो इट इज़ समथिंग दैट कैन ट्रैप अस। सो जहन्नम इज़ रियली अ वेरी, वेरी स्कैरी प्लेस। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब जो बात हमें ज़हन में रखनी है वो ये कि हज़रत इब्न मसूद से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और दोज़ख दोनों हमारे शू लेस, यानी हमारे तस्मे से भी करीब है। इसको बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से समझा गया है, लेकिन एक समझने का तरीका ये है कि अ, हमारी एक इमेजिनेशन है कि हाँ, हम इस दुनिया में हैं, फिर हम मरेंगे, फिर क़यामत वाला दिन आएगा और फिर जन्नत और जहन्नम आएगी। This makes it sound very far away from us, but actually जन्नत और जहन्नुम हम अभी कमा रहे हैं। So everything we do today will translate into जन्नत और जहन्नुम in the afterlife. And so like I was listening to Umar Suleiman की जो एक series है regarding Jannah, which is something I would really recommend everyone to listen to. And he said कि if you don't step into Jannah today, then you won't be able to step into it tomorrow.
آج ہم اس میں اسپرچولی اسٹیپ کریں گے اور انشاءاللہ کل کو ہم اس میں فزیکلی اسٹیپ کریں گے. سو یہ جو ہماری خواہش ہے وہاں تک پہنچنے کی، اس کا جو پروسیس ہے اٹ اسٹارٹس رائٹ ناؤ. اینڈ وی آر سو 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 بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایزی ویز دیے ہوئے ہیں ان چیزوں کو اچیو کرنے کے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں he gives things off on sale. He puts things, makes those shortcuts for us تاکہ ہمیں بہت زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے لیکن ہمیں بہت بڑے ریوارڈس مل جائیں اور انسان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. اب ہمارے لیے یہ جو اس حوالے سے جو بونس ہے this beautiful door to paradise, and as we know its name, it's Bab al-Rayyan. It is this month. That's going to be upon us very soon, inshallah. So basically, we know کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کو ہمارے لیے سجا دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سر کے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یعنی وہ تمام اسباب، وہ تمام آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ ہم اپنے اصل ہوم، یعنی اپنے ریئل ہوم، جہاں سے ہمیں بے دخل کر دیا گیا، شیطان کے وسوسے نے ہمیں اپنے اس مقام سے گرا دیا. اللہ تعالیٰ wants us to reach us back there. اور ہم innately، ہم سارے وہ پیس، آسانی اور خوبصورتی کے خواہش مند ہیں being human beings because that was our real home. لیکن to get back there it will take effort. اور وہ جو ایفرٹ ہے وہ ایفرٹ کرنے کا بہترین مہینہ، سب سے آسان مہینہ، ایسا مہینہ کہ جہاں پہ ہم آلریڈی اپنی بیسک نیڈس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اسپرچولی اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں کر سکیں جو سال کے باقی حصے میں ہم نہیں کر پاتے. سو دس از انڈیڈ دا منتھ کہ جس میں ہم اس چیز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ہوپفلی کنٹینیو دوز پریکٹسز انٹو outside Ramadan afterwards, inshallah. That was all میری presentation. اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا چاہے تو پلیز لیٹ می نو. ڈاکٹر شیما، میری پریزنٹیشن اتنی ہی تھی تو آپ بتا دیں کہ اب جو باقی وقت ہے اس میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ ڈاکٹر مریم. ابھی بس پروگرام کے اختتام کا وقت ہو رہا ہے. آخر میں ڈاکٹر عزیزہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ چند باتیں کہیں اور دعا کروائیں. ڈاکٹر عزیزہ، آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی، وقت نکالا اور یہاں شرکت کی. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سچ بتاؤں میرا دل اتنا خوش ہے کہ آج نا پیما کے ہیرے جگمگا رہے ہیں نا. سارے بچوں کو دیکھ کر بہت دل خوش ہوا، ان کی آوازیں سن کر، ان کی اسپیچز سن کے نا. اچھا دیکھیں، یہ پروگرام جو تھا it was not a listener program. It was a training program. It was training of trainers. ہمیں یہ بات سیکھنی ہے آج کے پروگرام سے کہ ہمیں کس طرح اسپتالوں میں، ڈاکٹرز میں یا کہیں بھی پروگرام کس طرح کرنا چاہیے. ہماری آواز کیسی ہو، ہماری پریزنٹیشن کیسی ہو، ہم اس پریزنٹیشن جو ہماری ہے اس پر ہمیں بولنا کیا ہے. اصل میں یہ بات یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ماشاءاللہ سے 6-7 لوگوں نے باتیں رکھی ہیں اور ہم سب نے، آپ سب نے اس میں سے سیکھا ہوگا. پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کو جو بھی اسپیکرز کی خوبیاں یا خامیاں یا کمی لگی ہے وہ آپ ایک جگہ لکھیں اور ہمیں بھیجیں آپ، ہم پھر اس کو دیکھیں گے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پریزنٹیشن
بعض دفعہ انسان خود بناتا ہے, بعض دفعہ بنی بنائی بھی مل جاتی ہے اور بہت آسانی ہوتی ہے. آپ کو کہیں پروگرام کرنا ہو اور آپ کو تیار پریزنٹیشن مل جائے تو الحمدللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایٹ دا اسپاٹ جا کر بات نہ کر سکے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹ سامنے ہوتے ہیں, فوکس ہو جاتا ہے نا. تو مجھے صرف یہ بات کرنی ہے کہ ہم, یہ بھی ایک فن ہے, یعنی بات کرنا, دین کی دعوت دینا, ایک باقاعدہ محنت کرنی چاہیے اس پر نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورلڈ میں مشہور ہیں اس وقت اسپیکرز, سب کا اپنا انداز ہے نا. نعمان علی خان کا اپنا ہے, عمر سلیمان کا اپنا ہے, اسرار صاحب کا اپنا ہے, فرحت ہاشمی کا اپنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا کیا ہے. ایک وہ تو بہت دوسری بات ہو گئی نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف انداز ہوتے ہیں, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم نے فوکس ہو کر کس طرح بات کرنی ہے, کیا مواد دینا ہے, اور ٹیک ہوم میسج ہم نے کیا دینا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات یہ کہ دیکھیں جتنی محنت ہم کرتے ہیں, ہم وقت لگاتے ہیں, ہمارا وقت قیمتی ہے, سننے والوں کا وقت بھی اتنا ہی قیمتی ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. مطلب ہماری جب کوئی اسپیچ ہے یا کوئی پروگرام ہے یا درس ہے, ایسا نہ ہو کہ سننے والا یہ سوچے کہ اسے کچھ نہیں ملا نا. تو ہماری بات, ہمارا مطالعہ بھی ہونا چاہیے لٹریچر کا, قرآن کا, حدیث کا, اور ہم بہت تیاری کے ساتھ جائیں. مطلب پوائنٹس ہمارے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے کہ ہم نے بس ان پوائنٹس پہ بات کرنی ہے. بعض دفعہ نا انسان بہک جاتا ہے نا, بات کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. آپ کے پاس 15 منٹ ہیں, آپ کے پاس 20 منٹ ہیں, اور آپ نے یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے یہ 2 باتیں تو آج ضروری کرنی ہے نا. تو ایسا نہیں ہو کہ ادھر ادھر ہم ہو جائیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں مقامات کو ہم نے رمضان کی پوری پلاننگ بھیجی ہے. اس میں ہم نے ممبرز کا انفرادی نصاب بھی دیا ہے, اجتماعی مطالعے کا نصاب بھی دیا ہے, اور اب ہم ایک لسٹ بنائی ہے ہم نے منتخب صورتوں کی جس پہ دورہ قرآن کیا جا سکتا ہے. ایک سوال نامہ جو انصار اللہ گروپ میں دیا گیا ہے, یہ سب آپ کی ٹریننگ کے لیے ہے نا. اگر آپ سوال نامہ تیار کر لیتے ہیں تو آج یہ جو ہم نے اتنی ساری پریزنٹیشنز آپ کو مختصر وقت میں سنائی ہیں, اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف پریزنٹیشنز پورے پاکستان میں پیما کے اسپیکرز کے سامنے آ جائیں, جس پر جہاں جیسا موقع ہو آپ بات کر لیں, اس کا مواد تیار کر لیں. جو پوائنٹس آج ملے ہیں اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتی ہیں, اس میں آپ اپنے لحاظ سے تبدیلی بھی کر سکتی ہیں. تو بس اتنی بات مجھے کہنی تھی. کل انشاءاللہ تعالی فقہی ورکشاپ ہے, وہ بھی ہم نئے افراد سے کرائیں گے, اور ہمارے جو پہلے سے تیار افراد ہیں وہ ان کی رہنمائی کریں گے, تاکہ ہم کبھی بھی, رمضان میں ہر کسی کو فون آتا ہے کہ اب کیا کروں, میں روزہ رکھوں, چھوڑ دوں, توڑ دوں, کیا کروں. اس پہ ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے اور ہمیں بہت اچھا علم ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کل بھی آپ سب شریک ہوں گے. اور آخر میں اپنی ٹیم کی, جو بہت محنتی میری ٹیم کے لوگ ہیں, بچے ہیں میرے, انہوں نے بہت محنت کی, شیما, موئینہ, آمنہ, صدف, یہ سب بہت اللہ کا شکر ہے, ان کی محنت سے آج یہ پروگرام ترتیب پایا. اور سارے اسپیکرز, نجمہ اور صدف اور سارا, صفیہ, ہماری طیبہ اکرم, اور آخر میں مریم عدنان. دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض پریزنٹیشنز انگلش میں تھی نا, تو ظاہر ہے انگلش پریزنٹیشن بھی ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے, یا تھوڑا سا بائی لنگول, کچھ انگلش کچھ اردو نا. جو نئے بچے آ رہے ہیں ظاہر ہے وہ یہ دونوں زبانیں جانتے ہیں, تو یہ مختلف انداز ہم نے دیکھے آج, مختلف وہ تھے, پہلو تھے رمضان پر بات کرنے کے لیے نا. کہیں ہم خدمت خلق پر بات کریں گے, کہیں ہم فیملی پہ بات کریں گے, کہیں ہم جنت کے حوالے سے, کہیں ہم قرآن پر فوکس کریں گے. تو یہ سب آپ کی رہنمائی کے لیے ترتیب دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اپنی تجاویز